نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہاں، 29واں سپارہ شروع کر رہے ہیں ہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ملک. تبارک الذی بیدہ الملک، پہلی سورت میں ملک جس پہ نام ہے اس سورت کا. وہو علی کل شیء قدیر، بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے. وہ غالب اور بخشنے والا ہے، جس نے ساتوں آسمان کو اوپر تلے پیدا کیا تو اسے دیکھنے والے اللہ رحمان کی پیدائش میں کوئی بے ضابطگی نہ دیکھے گا. دوبارہ نظر ڈال کے دیکھ لے، کیا کوئی شگاف بھی نظر آ رہا ہے؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب میں ایک صورت ہے جس میں صرف 30 آیات ہیں، اور یہ آدمی کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک اور الف لام میم سجدہ ضرور پڑھا کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ سورہ ملک جو ہے عذاب قبر سے روکنے والی ہے، یعنی کہ اس کو پڑھنے والا امید ہے عذاب قبر سے محفوظ رہے گا بشرطے کہ وہ احکام اور فرائض اور اسلام کا پابند بھی ہو. تو تبارک الذی، اور یہ صورت مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی، اور اس صورت میں آفاق کی نشانیوں سے استدلال کرتے ہوئے بڑے مؤثر انداز میں اسلام کی بنیادی تعلیمات کو اجاگر کیا گیا، اور غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو سخت وعید سنائی گئی. آیت نمبر 1 میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ بڑی عظمت والا ہے، بڑی قدرت والا ہے، اس کے فیصلے نافذ ہو کے رہتے ہیں، اور کائنات میں جو کچھ ہے اسی کی برکت سے وہ بہت ہی بابرکت ہے، بڑی اختیار والا ہے. آیت نمبر 2 میں بتایا گیا انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا، اس کو امتحان کے لیے پیدا کیا. وہ اس لیے پیدا کیا گیا کون اچھے عمل لے کر آتا ہے اور کون برے عمل لے کر آتا ہے. امیجن، اللہ تعالیٰ نے انسان کا مقصد بتا دیا. انسان کی زندگی امتحان کے لیے مہلت ہے، اور موت کا مطلب ہے امتحان کی مہلت ختم. یہاں سے اندازہ لگا لیں. یہاں پہ یہ صورت اللہ کا تعارف ہے. اللہ کی ذات صفات بلند و بالا ہے، بہت بابرکت ہے، بادشاہ ہے، اختیارات رکھنے والا ہے، موت زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، گرینڈ صفات ہیں. اور یہ سب کچھ اللہ اپنی صفات پہ ہم بتا کے پھر کہتا ہے پھر ہمیں اپنے اوپر غور کرنا چاہیے، یعنی کہ ہم مخلوق کو، ہم انسانوں کو، کہ ہمیں کس نے زندگی دی. ہم پہلے مردہ تھے، ہمیں زندگی دی، ہمارا کوئی نام و نشان نہیں تھا. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اب پیدا کر کے ہمیں آزما رہا ہے کون اچھے عمل کرے گا کون برے عمل کرے گا. زندگی کا مقصد پتہ چل رہا ہے. ہماری زندگی امتحان ہے، ہم سب امتحان دے رہے ہیں. یہ دنیا یہ جو ٹیمپرری لائف ہے یہ کمرہ امتحان ہے، اور امتحان اس چیز کا ہے کہ سب سے اچھا کون کرتا ہے. اللہ ایگزامینر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارا سلیبس بھی سیٹ کر دیا ہے، قرآن اور سنت ہمارا سلیبس ہے، اور سنت اور جواب بھی ہم نے قرآن اور سنت کے مطابق ہی دینے ہیں. پاسنگ کرائٹیریا بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے، اور اس میں جو ایک کام آپ کا ٹائم ہے، آپ کا سپین جو ہے اس پیپر کو حل کرنے کا، وہ آپ کا لائف سپین ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جیسے کہتے ہیں نا پیپر اللہ تعالیٰ نے آؤٹ کر دیا، سلیبس بتا دیا، ہم کہتے ہیں پیپر پتا چل جائے، اللہ تعالیٰ نے پیپر بھی آؤٹ کر دیا. من ربو کا من دینوں کا. اللہ تعالیٰ نے وہ یہ بھی بتا دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ بھی بتا دیا کہ تم نے زندگی کہاں گزاری، تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری، یہ کہاں سے یہ تم نے کہاں سے اپنی حاصل کیا، اور کہاں سے اپنی تم نے مطلب کہاں سے تم نے حاصل کیا، اور کہاں تم خرچ کرتے ہو، اور پھر یہ جو تم نے علم حاصل کیا اس کو زندگی میں کتنا اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے تمام سوال آؤٹ کر دیے، اور اس کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، زندگی کیسے گزار رہے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. ہم اندھے ہو کے نہیں اس میں اب جا سکتے. ہم نے غفلت سے زندگی نہیں گزارنی. اسی لیے کہتے ہیں نا غفلت سے، آپ کہتے ہیں میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، غفلت سے جب ہم دعائیں مانگتے تو کیا قبول ہوں گی؟ تو ہم کس منہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے؟ ہر چیز کا حساب ہے. زندگی اور موت اس نے انسان کا امتحان لینے کے لیے بنائی ہے، کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون برے عمل کرتا ہے. اور زندگی امتحان کے لیے مہلت ہے، اور موت کا مطلب ہے کہ امتحان کی مدت ختم ہوئی. اور اس سے معلوم ہوا کہ خالق کے پسندیدہ کام کون سے ہیں، ناپسندیدہ کام کون سے ہیں. جو برے کام کرے گا اس کو سزا ملے گی، اور جو برے کام کرے گا
اچھا سزا ملے گی، اور جو نادم ہوگا، توبہ کرے گا، اپنی اصلاح کرے گا، اللہ اس کو بھی معاف فرما دے گا. جیسے ہم نے پڑھا نا، 100 بندوں کا قاتل بھی جو تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی توبہ قبول فرما لی تھی. بہرحال پڑھتے جاتے ہیں اس سورت کو، اس کا علم حاصل کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا: ابو ذر، کشتی کو مضبوط کر لو کیونکہ سمندر گہرا ہے، زیادہ سفر ساتھ لے لو، تیار کر لو کیونکہ سفر لمبا ہے، اور پیٹھ ہلکی کر لو کیونکہ گھاٹی دشوار ہے اور جھکا دینے والی ہے، اور عمل میں اخلاص پیدا کر لو کیونکہ جانچ پڑتال کرنے والا باریک بین ہے. تو اندازہ لگائیں کہ ہم اپنی دنیا کے سفر میں کیا کیا چیزیں لے کے جا رہے ہیں. اور جیسے ہم نے میں نے پہلے بھی بات کی تھی، سورہ طور کی جو ایک آیت ہے، آیت نمبر 21، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر شخص اپنی کمائی کے بدلے رہن ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو کچھ نعمتیں دی ہیں، جو سر و سامان دیا ہے، جو طاقتیں صلاحیتیں دی ہیں، گویا ایک قرضہ ہے. ہمارے پاس ایک قرضہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرض کی ضمانت کے طور پہ بندے کا نفس اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اب بندہ ساری نعمتوں سے صحیح کام لے گا تو اپنی جان چھڑا سکے گا. اگر اپنی اس نعمتوں کو، ان بلیسنگز کو غلط راستے پہ لگایا تو اس کے لیے جان چھڑانا مشکل ہو جائے گا. نہ ہم نے اپنی ذات اللہ کے پاس گروی رکھی ہوئی ہے، اللہ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہے دنیا میں کام کرنے کی. کام اچھے کرو اور اپنی اس نفس کو چھڑا لو. تو خیر، یہ ہم خالی اپنی محض تمناؤں آرزوؤں کے ساتھ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ بڑی آرزو اور تمنا کرتی ہوں کہ جنت میں چلی جاؤں گی. تو آپ کی صرف آرزو اور تمنا کرنے سے، اور آپ پریکٹیکلی کچھ نہ کریں تو آپ یہ حاصل کر لیں گے. بہرحال آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری تخلیق پہ نظر تو اٹھا کے دیکھ، دوبارہ نظر اٹھا کے دیکھ. کوئی شگاف نظر آ رہا ہے، کوئی امپرفیکشن نظر آ رہی ہے. آیت نمبر 4، پھر دوہرا کر دوبارہ دیکھ لے، تیری نگاہ تیری طرف ذلیل و عاجز ہو کے تھکی بھی لوٹ آئے گی. بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت والا بنا دیا، اور انہیں شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنا دیا، اور شیطانوں کے لیے ہم نے دوزخ کا جلانے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. یہاں ستاروں کے 2 مقصد بتائے گئے: ایک تو آسمانوں کی زینت، کیونکہ آپ دیکھیں نا مکیش کے دوپٹے کی طرح آسمان نظر آ رہا ہوتا ہے، اور دوسرا شیطان اگر آسمانوں کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ شرارہ بن کے ان پہ گرتے ہیں. اور تیسرا مقصد جو دوسری صورتوں میں آتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ راستے کی نشاندہی کرتے ہیں یہ ستارے. اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے. جب اس میں یہ ڈالے جائیں گے تو اس کے بڑے زور کی آواز سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی. کہتے ہیں جہنم کے اندر بھی ایک شعور ہوگا اور آوازیں دے گی: حال من مزید، کوئی اور ہے؟ قریب ہے کہ ابھی غصے کے مارے پھٹ جائے. جب کبھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا، اس سے جہنم کے دروغے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ اب بتائیں آپ کیا جواب دیں گے؟ یعنی کہ جب جہنم کا دروغہ پوچھے گا کہ تمہیں کوئی بتانے نہیں آیا، ایک بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے 60 سالہ زندگی گزاری، میں نے 30 سالہ زندگی گزاری، میں نے 70 سال زندگی گزاری. اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تمہارے پاس کتاب نہیں تھی؟ ہمارے گھروں میں اس وقت کتنے زیادہ نسخے قرآن کے پڑھے ہوئے. کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو اس وقت؟ وہ جواب دے گا بے شک آیا تھا لیکن ہم نے اسے جھٹلایا، ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں فرمایا، تو تم بہت ہی بڑی گمراہی میں ہو. وہ کہیں گے ہم سنتے ہوئے یا عقل رکھتے ہوئے ہوتے تو دوزخیوں میں شریک نہ ہوتے، بس انہوں نے اپنے جرم کا اقبال کر لیا، اب یہ دوزخی دفع ہوں، دور ہوں. اور بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پہ ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا ثواب ہے. تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، وہ تو سینوں کی پوشیدگی کو بھی خوب بخوبی جانتا ہے کہ وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا، پھر وہ باریک بین و باخبر بھی ہے. وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو پست و متی کر دیا تاکہ تم اس کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو، اللہ کی روزیاں کھاؤ پیو، اس کی طرف تمہیں جی کر اٹھ کر کھڑا ہونا ہے. کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ آسمان والا تمہیں زمین پہ دھنسا دے اور اچانک زمین لرزنے لگے؟ یا کیا تم اس بات سے نہ ڈر ہو گئے کہ آسمان والا تم پہ پتھر برسا دے گا؟ پھر تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا. ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، دیکھو ان پر میرا عذاب کیسا کچھ ہوا. پیچھے ہم نے کتنی انبیاء کا، قوموں کا واقعات پڑھے. کیا یہ اپنے اوپر پر کھولے اور کبھی بھی سمیٹے ہوئے اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ انہیں اللہ رحمانی ہوا اور فضا میں تھامے ہوئے، بے شک ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے. یعنی کہ کہا جا رہا ہے فلائٹ دیکھے، پرندہ جب ہوا میں اڑتا ہے تو پر پھیلا لیتا ہے اور کبھی دوران پرواز پروں کو سمیٹ بھی لیتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کون کرتا ہے، کون ان کو ہوا میں تھاما ہوا ہے. آپ ذرا جائیں اوپر اڑنے کی کوشش کریں، آرٹیفیشل فیدرز لگائیں، آپ اڑ سکتے ہیں. تو کون ہے جو ان کو پرواز میں مدد دیتا ہے؟
اور تھامنے والا ہے، بے شک ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ کافر تو سراسر دھوکے ہی میں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی روک لے تو بتاؤ کون ہے پھر تمہیں روزی دے گا؟ بلکہ کافر تو سرکشی اور بدکنے پہ اڑ گئے۔ اچھا وہ شخص زیادہ ہدایت والا ہے جو اپنے منہ کے بل اوندے ہو کر چلے، یا وہ جو سیدھے پیروں کے بل راہ راست پہ چلا ہو؟ کہہ دیجئے وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان، آنکھ اور دل بنائے، تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو۔ کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا، اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ کافر پوچھتے ہیں وہ وعدہ کب ظاہر ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ آپ کہہ دیجئے اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، میں تو صرف کھلے طور پہ آگاہ کر دینے والا ہوں۔ اور جب یہ لوگ وعدے کو قریب تر پالیں گے، اس وقت ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہہ دیا جائے گا یہی ہے جسے تم طلب کیا کرتے تھے۔ آپ کہہ دیجئے اچھا اگر مجھے اور میرے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے یا ہم میں سے رحم کرے، بس صورت یہ تو بتاؤ کہ کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ آپ کہہ دیجئے وہی رحمان ہے، ہم تو اسی پر ایمان لا چکے۔ اللہ بھی آیاتنا بھی وہو رب العالمین۔ اس کا جواب یہ دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ پہ ایمان لاتے ہیں اور اسی پہ ہمارا بھروسہ ہے۔ تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا سری گمراہی میں کون ہے۔ آپ کہہ دیجئے اچھا یہ تو بتاؤ اگر تمہارے پینے کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہارا یہ نتھرا ہوا پانی لائے؟ یعنی کہ پانی خشک ہو جائے یا پانی اتنی گہرائی میں چلا جائے کہ پانی کو نکالنا ناممکن ہو، تو یہ سب کچھ اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان تو صرف بے بس ہے۔ ہم انسانوں کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا اختیار ہے، وہ بھی اس دنیا کے لیول تک کے لیے، اور اللہ تعالیٰ یہی ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ اس اختیار کو آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے تابع فرمان استعمال کیا اختیار کو، یا اللہ کی نافرمانی میں کیا۔ سورہ قلم شروع ہوتی ہے۔ سورہ قلم ہے، یہ سورت مکہ معظمہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی، اور اس کے مضمون سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس زمانے میں نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شدت میں تھی، اور اس صورت میں مخالفین کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے، ان کو تنبیہ اور ان کو نصیحت کی گئی ہے۔ آیت نمبر 1 سے 9 تک میں کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھا کے فرمایا کہ اے نبی تم دیوانے نہیں ہو، اور قلم سے مراد قرآن مجید لکھنے والا قلم ہے، اور لکھی جانے والی چیز قرآن مجید ہے۔ اس میں خطاب بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اصل میں مخاطب کفار ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور اس کی جو کچھ کے وہ فرشتے لکھتے ہیں۔ تو اپنے رب کے فضل سے دیوانہ نہیں ہے، اور بے شک تیرے لیے بے انتہا اجر ہے، اور بے شک تو بہت بڑے عمدے اخلاق کا ہے۔ بس اب تو بھی دیکھ لے گا اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون فتنے میں پڑا ہوا ہے۔ بے شک تیرا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو خوب جانتا ہے، اور راہ یافتہ لوگوں کو بھی خوب ہی جانتا ہے۔ بس تو جھٹلانے والوں کو نہ مان، وہ تو چاہتا ہے کہ تو ذرا ڈھیلا ہو تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، اور تو کسی ایسے شخص کا بھی کہنا نہ مانا جو زیادہ قسمیں کھانے والا، بے وقار، کمینہ، عیب گو، چغل خور، بھلائی سے روکنے والا، حد سے بڑھ جانے والا، گنہگار، گردن کش، پھر ساتھ ہی بے نسب ہو۔ یہ ان کافروں کی اخلاقی پستیوں کا ذکر ہے جن کی خاطر جو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، یہ ان کی یہ اوصاف تھے۔ اللہ نہ کرے کہ اوصاف میں سے کسی میں اندر پائے جائیں۔ ان کی سرکشی صرف اس لیے کہ وہ مالدار اور بیٹوں والے تھے، یعنی کہ وہ اس چیز پہ کہتے تھے کہ ہم بڑے ایلیٹ کلاس کے ہیں یا ہمارے پاس بیٹے بہت زیادہ ہیں۔ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھی تو کہہ دیتے یہ تو اگلوں کے قصے ہیں، اساطیر الاولین، ہم بھی ان کی سونڈ پر داغ دیں گے، سونڈ۔ اور بات کے نزدیک اس کا تعلق دنیا سے، مطلب کہا جاتا ہے کہ غزوہ بدر میں ان کافروں کی ناکوں پہ تلواروں کا نشانہ بنایا گیا، اور بات کہتے ہیں قیامت والے دن جہنمیوں کی علامت ہوگی ان کی ناکوں کو داغا جائے گا، یا اس کا مطلب ہے چہروں کی سیاہی۔ اور آپ کو پتہ ہے ناک آپ کی عزت کا نشان ہوتا ہے، تو ناک ہی سے عزت ہوتی ہے، تو یہیں پہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی ناکوں کو داغا جائے گا۔ اور ان آیات میں نام لیے بغیر ایک ایسے شخص سے اوصاف بیان کیے گئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا مخالف تھا۔ بعض اسکالرز کہتے ہیں یہ شخص ولید بن مغیرہ تھا۔ جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا جبکہ انہوں نے قسمیں کھائی تھی کہ صبح ہوتے ہی اس باغ کے پھل اتار لیں گے، اور انشاءاللہ نہ کہا، پس اس پر تیرے رب کی جانب سے ایک بلا چاروں طرف گھوم گئی، اور یہ سو ہی رہے تھے، پس وہ باغ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی۔ اب صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آوازیں دی کہ اگر تمہیں پھل اتارنے ہیں تو اپنی کھیتی پر سویرے سویرے چل پڑو۔ پھر یہ چپکے چپکے یہ باتیں کرتے ہوئے چلے کہ آج کے دن کوئی مسکین تمہارے پاس نہ آنے پائے، اور لپکے ہوئے صبح صبح گئے اور سمجھ رہے تھے کہ ہم قابو پا گئے۔ جب انہوں نے باغ دیکھا
تو کہنے لگے یقیناً ہم راستہ بھول گئے، نہیں نہیں بلکہ ہماری قسمت پھوٹ گئی، ان سب میں سے جو بہتر تھا۔ اس نے کہا میں تم سے نہ کہتا تھا تم اللہ کی پاکیزگی کیوں نہیں بیان کرتے؟ تو سب کہنے لگے ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ پھر ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں ملامت کرنے لگے اور کہنے لگے ہائے افسوس، یقیناً ہم سرکش تھے، کیا عجب کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلہ دے دے تو دے دے، ہم تو اب اپنے رب ہی سے آرزو رکھتے ہیں، یوں ہی عذاب آتا ہے اور آخرت کی آزمائش بہت بڑی ہے، کاش انہیں سمجھ ہوتی۔ اب یہاں باغ والوں کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے، اور کیا تھا، انہوں نے ناشکری کی تھی۔ باغ والے قصوں کی مثال دے کے اہل مکہ کو وارن کیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی تو تم بھی اسی طرح تباہ ہو جاؤ گے جس طرح باغ والے تباہ ہوئے تھے۔ باغ والوں نے اللہ سے نعمت پا کے اس کی ناشکری کی، اور اس کے اندر جو شخص سب سے بہتر تھا اس نے نصیحت کی، اور وہ ایک نیک شخص تھا۔ اور واقعی کچھ یہ تھا، ایک نیک شخص تھا، اس کو اللہ نے ایک باغ دے رکھا تھا، اس میں ایک کھیت بھی تھا، اور اس نیک آدمی کا طریقہ تھا جب فصل کاٹتا تو بستی کے مسکین جمع ہو جاتے، وہ ان کی خوشی میں اور اس کو خوشی خوشی ان کا حق دیتا تھا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی خیر و برکت دے رکھی تھی۔ جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے بیٹے باغ کے وارث بن گئے۔ جب فصل تیار ہوئی تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا ہم کل ضرور فصل کاٹ لیں گے اور بستی کے کسی مسکین کو پتہ نہ چلنے دیں گے، اور صبح صبح جا کے خاموشی سے کام کریں گے اور انشاءاللہ بھی کہنا بھول گئے۔ دو غلطیاں کی، ایک تو نیت خراب اور دوسرا انشاءاللہ نہ کہنا۔ ایک بھائی سمجھدار تھا، اس نے ٹوکا بھی ایسا مت کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی اور کام کا منصوبہ بنا کے سو گئے۔ صبح اٹھ کر ایک دوسرے کو پکارا کہ جلدی چلو، اور کہہ رہے تھے آج کوئی مسکین باغ میں نہ آنے پائے اور ہم زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کر لیں گے۔ غریبوں کا حق مارنے کی نیت کر کے وہ باغ کی طرف بڑھے۔ جب باغ میں پہنچے تو سمجھے ہم راستہ بھول گئے، کیونکہ باغ پر رات کو بلا بلا پھر گئی تھی اور باغ تباہ ہو گیا تھا۔ پھر غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ تو ہمارا ہی باغ ہے جو ہماری بدنیتی کی وجہ سے تباہ ہو گیا، اور ہم بد نصیب ہو گئے۔ سمجھدار بھائی نے ان کی توجہ دلائی اور انہیں کہا کہ اللہ کی پاکی بیان کرو، اس کی نافرمانی نہ کرو۔ پھر وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہرانے لگے، اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اللہ سے توبہ کی، اور ہم سچے دل سے توبہ کریں تو امید ہے ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر باغ دے دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ کی نیت کتنی خالص ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ کی یہاں پہ کتنی زیادہ امپورٹنس ہے۔ یوں ہی عذاب آتا ہے، آخرت کی آفت تو بہت بڑی، کاش انہیں سمجھ ہوتی۔ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں۔ کیا ہم مسلمانوں کو مثل گناہ گاروں کے کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا، کیسے فیصلے کرے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو کہ اس میں تمہاری منمانی باتیں ہیں، یا تمہیں سے ہم نے کچھ قسمیں کھا لی ہیں جو قیامت تک باقی رہے کہ تمہارے لیے وہ سب ہے جو تمہاری اپنی طرف سے مقرر کر لو؟ ان سے پوچھو تو کہ ان میں سے کون اس بات کا ذمہ دار اور دعوے دار ہے؟ کیا ان کے کوئی شریک ہے تو چاہیے کہ اپنے شریکوں کو لے آئے اگر یہ سچے ہیں۔ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہ کر سکیں گے، جس نگاہیں نیچی ہوں گی اور ان پہ ذلت و خواری چھاری ہوگی، حالانکہ سجدے کے لیے اس وقت بھی بلائے جاتے تھے جبکہ صحیح سالم تھے۔ بس مجھے اور اس کلام کو جھٹلانے والے کو چھوڑ دے، ہم انہیں اسی طرح آہستہ آہستہ کھینچیں گے اور انہیں معلوم بھی نہ ہوگا، اور میں نے انہیں ڈھیل دوں گا، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ کیا تو ان سے کوئی اجرت چاہتا ہے جس کے تاوان سے یہ دبے جاتے ہیں، یا کیا ان کے پاس علم غیب ہے جسے وہ لکھتے ہیں؟ بس تو اپنے رب کی حکم کا صبر سے انتظار کر، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جا کہ اس نے غم کی حالت میں دعا کی تھی، اگر اسے اس کے رب کی نعمت نہ پا لیتی تو یقیناً وہ برے حالوں میں بے خبر زمین میں ڈال دیا جاتا۔ اسے اس کے رب نے پھر نوازا اور اسے نیکوکاروں میں کر دیا، اور قریب ہے کہ کافر اپنی تیز نگاہوں سے آپ کو پھسلا دے جب کبھی قرآن سنتے اور کہہ دیتے یہ تو ضرور دیوانہ ہے۔ در حقیقت یہ قرآن تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت ہے۔ آخری آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی ہے کہ اللہ کا فیصلہ آنے تک آپ صبر کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، منکرین کی سختیاں برداشت کرتے رہے، اور اس بے صبری سے بچے جو حضرت یونس علیہ السلام کے لیے آزمائش کا باعث بن گئی۔ پارہ نمبر 29 ہم لوگ پڑھ رہے تھے، اور سورہ قلم ہم نے پڑھی تھی۔ سورہ قلم میں ہم نے ایک آیت تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بہت زیادہ امفسائز کیا گیا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور آپ نے کبھی بھی میری کسی بات پر اف تک نہ کہی، اور میری کسی کام کو یہ نہیں فرمایا کہ تو نے یہ کیوں نہیں کیا، اور کسی کام کے نہ کرنے پہ یہ نہیں فرمایا کہ تو نے کیوں نہ کیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا اپنے ہیلپرز کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، ہم اپنے اخلاق کا جائزہ لیتے ہیں، اور اخلاق میں آپ کو بتاؤں، اخلاق وہاں پہ ہے جہاں آپ کو کوئی جانتا نہ ہو، انجان لوگ آپ کی تعریف کریں۔ اخلاق تو وہ ہے کہ جو آپ کے آس پاس رہنے والی گواہی دیں، خاص طور پہ جو آپ کے ہیلپرز ہیں، جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان کی تعریف کریں۔ اخلاق تو وہ ہے کہ جو آپ کے آس پاس رہنے والی گواہی دیں، خاص طور پہ جو آپ کے ہیلپرز ہیں، جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان کی تعریف کریں۔
جو آپ سے کم مرتبے والے لوگ ہیں وہاں، کیونکہ ہم باہر تو بڑے اچھے اور بڑے اچھی ڈیسنٹ اخلاق دکھا رہے ہوتے ہیں، تو اخلاق وہ ہے جو آپ کے گھر والے، آپ کے جو قریب آپ کی جو ہیلپرس ہے وہ آپ کو بتائے کہ ان کا اخلاق کیا ہے، یا ہم سے جو کم سٹیٹس والے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارا اخلاق کیا ہوتا ہے، ہم ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں، برابری والا معاملہ کرتے ہیں تو کیا ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی آیت نمبر 4 تھی سورہ قلم کی، جس میں بلندی کا ذکر تھا، اور آپ کے اخلاق کے بارے میں حضرت عائشہ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ کا اخلاق قرآن ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنے اخلاقوں کو چیک کرنا ہے اس رمضان میں، انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنے اخلاق میں ضرور امپروومنٹ لے کر آنی ہے۔ پھر ہم نے آیت نمبر 33 میں سورہ قلم ہی میں پڑھا کہ ایک ہوتی ہے پکڑ اور ایک ہوتی ہے آزمائش۔ عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ آزمائش اور عذاب میں کیا فرق ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب انسان کو کوئی تکلیف آتی ہے اور تو اس کا ذہن روشن ہو جاتا ہے اور اس کو وہ سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے یہ آزمائش ہے یا عذاب ہے۔ اگر عذاب ہو تو انسان کو اگلے بدلے کوئی پیچھے کوئی غلطی یا گناہ کا فوراً احساس ہوتا ہے، جو ہم بھول چکے ہوتے ہیں فوراً یاد آ جاتا ہے، فلاں کام غلط کیا تھا یا یوں ہوا تھا، اور فلاں میں نے کسی کا شاید نقصان کر دیا تھا یا کچھ یوں تھا، آج میں اس تکلیف میں مبتلا ہوں۔ اور جیسے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یعنی کہ عذاب ہے، جیسے پکڑ ہے، جیسے انسان ریئلائز کر لیتا ہے کہ میری کچھ غلطی تھی، جیسے وہ باغ والے ہم نے قصہ پڑھا کہ باغ والے تھے، انہوں نے جب ان کا باپ فوت ہو گیا، نیک انسان تھا، وہ لوگوں میں جو تھا فصل بانٹتا تھا، تو ان لوگوں نے سوچا تھا کہ یہ غلط ان کی نیت تھی کہ ہم لوگوں کو نہیں دیں گے، تو پھر جب وہ اپنے باغ میں گئے تو ان کا باغ اجڑا ہوا تھا، تو تب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ہم نے یہ غلط نیت کی تھی، اور اللہ کے بندوں کو دیتے رہتے تو شاید ہمارا جو باغ ہے وہ بحال رہتا۔ تو یہاں سے اندازہ لگائیں دیے عذاب اس کو پکڑ کہتے ہیں۔ جیسے حضرت یونس علیہ السلام تھے، اسی سورہ قلم میں ہی آیا، حضرت یونس علیہ السلام بھی جب اللہ کے اذن کے بغیر جب اپنی قوم سے بڑے ڈس ہارٹ ہو کے نکلے تھے کہ میں شاید وہ اپنی قوم کو عذاب میں نہیں دیکھ پا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کیونکہ لیکن اللہ کی اجازت کے بغیر نکلے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو فوراً پکڑ لیا اور ان کو مچھلی نے نگل لیا، اور پھر اسی کے بعد جب انہوں نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سیفٹی کا بندوبست کیا، مچھلی نے ان کو پانی پہ جو تھا اگل دیا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کدو کی بیل اور ہر چیز ان کے لیے مہیا کی جو ان کی صحت کے لیے ضروری تھی۔ کوئی دوسرا شخص آپ کو فتویٰ نہیں دے سکتا کہ جو مصیبت آپ کے اوپر آئی ہے یہ عذاب ہے یا آزمائش ہے، انسان خود فیصلہ کرتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھ لیں، انہوں نے ایک نیک انسان تھے، سب کچھ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے آزمایا، انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو آزمایا، تو آپ دیکھیں کہ وہ تھی وہ ایک آزمائش تھی۔ اب ان دو مثالوں سے آپ آزمائش اور پکڑ میں فرق محسوس کر سکتے ہیں کہ جو پکڑ ہوتی ہے وہ انسان کے اندر ایک ریئلائزیشن پیدا کرتی ہے کہ میری غلطی ہے، جیسے کہ باغ والوں نے سمجھ گئے تھے کہ ہم نے بندوں کے حقوق میں کمی کی تھی تو ہماری پکڑ ہو گئی۔ اور تو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری عمر میں کہا تھا کہ اگر کسی کو مجھ سے کوئی تکلیف ہے تو آ کے مجھ سے بدلہ لے لے، اور سب کو معلوم ہے کہ آپ نے کبھی کسی کے ساتھ کچھ ایسا کام کیا ہی نہیں، اور بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پکڑ اور آزمائش دونوں سے بچائے۔ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ سا پوائنٹ تھا جو مجھے لگا کہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہیے۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں سورہ حاقہ، پارہ نمبر 29 اور سورہ حاقہ سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، ثابت ہونے والی کیا ہے اور تجھے کیا معلوم وہ ثابت شدہ کیا ہے؟ اس کھڑکا دینے والی کو سمود اور عاد نے جھٹلایا تھا، جس کے نتیجے میں سمود تو بے حد خوفناک اور اونچی ہوا سے ہلاک کر دیے گئے، اور عاد بے حد تیز اور تند ہوا سے غارت کر دیے گئے۔ ایکچولی جو پیچھے آزمائش اور پکڑ کی جو میں نے بات کی وہ اسی کے ساتھ ریلیٹڈ تھی کہ جب ہم نے حاقہ شروع کرنی تھی، حاقہ کے سٹارٹ ہی میں یہ سورت بھی مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی، اور اس سورت میں آخرت جو ہے
قرآن کے من جانب اللہ ہونے اور رسالت کے برحق ہونے کا بیان ہے۔ اور آیت نمبر 1 سے 3 میں جو ہے مخاطب قیامت کو جھٹلا رہے ہیں، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اس کا آنا یقینی ہے، وہ واقعہ پیش ہو کے رہے گا اور یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ اور ہاکا ہوتا ہے ثابت ہو کر ہونے والی، ہاکا ہاکا کا لفظ حق سے ہے، مراد وہ واقعہ جو لازم ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، اور قیامت ہاکا ہے اور اس نے آ کر ہی رہنا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ سورت جو ہے بڑی اس کی جو رائمنگ ہے ویری بیوٹیفل، جس کو کہتے ہیں نا، بڑی ردم کے ساتھ ہے، بار بار الفاظ کی ریپیٹیشن ہے تاکہ قیامت کی امپورٹنس پتا چلی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ماضی سے مستقبل کے لیے سیکھو، اور قاریہ یہاں پہ جو لفظ ہے ایک چیز کو دوسری چیز پہ مارنا، قیامت، تاکہ قیامت کی سختی اور اس کی ہولناکی کا اندازہ ہو، قاریہ۔ پھر لفظ آتا ہے پھر یہاں پہ لفظ آتا ہے آتیہ۔ آتیہ کہتے ہیں کہ طاغیہ جو لفظ ہے، طاغیہ کہتے ہیں اور آتیہ، یہ دو لفظ ہیں جو سرکشی اور آکڑ کے لیے بولے جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ طاغیہ طغیانی سے ہے، پانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، نافرمانی میں حد سے بڑھ جانے کے لیے اس کو کہتے ہیں طاغیہ۔ اور جو آتیہ ہے، آتیہ ایسی سرکشی جو تکبر کی وجہ سے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت اتنے بلکہ سخت الفاظوں کے ساتھ جو ریپیٹیشن کر کے قیامت کی امپورٹنس بتائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ کلام نا دل پہ اثر کرتا ہے، یہ جو رائمنگ آف دی ورڈز ہے، آپ دیکھیے سورہ رحمان اور سورہ واقعہ میں بھی اسی طرح رائمنگ آف ورڈز ہے اور ایک ردم پایا جاتا ہے۔ اور بہرحال بہت زیادہ اس میں قیامت کی ہولناکی کو بہت ڈسکرائب کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قیامت کی ہولناکی سے بچائے، اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے قیامت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ آیت نمبر 5، جس کے نتیجے میں سمود تو بے حد خوفناک اور اونچی آواز سے ہلاک کر دیے گئے۔ اب پھر ان کی جو چیزیں نہ بتائی جا رہی ہیں کہ یہ ان کے کیا کیا جرائم تھے، ان کے اوپر کیا کیا آیا۔ تو جیسے طاغیہ ایسی آواز جو حد سے تجاوز کر جائے، نہیں کہ نہایت خوفناک اونچی آواز، جیسے قوم سمود کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ پھر آگے ہے، اور عاد بے حد تیز و تند ہوا سے غارت کر دیے تھے، سرسر مطلب پالے والی ہوا جو کسی کے قابو میں نہ آئے، بے قابو ہو جائے، جیسا حضرت ہود کی قوم عاد جو تھی اس ہوا سے، اس تیز ہوا سے ہلاک ہو گئی تھی۔ نمبر 7 آیت، جسے ان پر لگاتار 7 رات اور 8 دن تک مسلط رکھا، پس تم دیکھتے ہوئے لوگ زمین پہ اس طرح گر گئے جیسے کہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ کیا ان میں سے کوئی بھی تجھے باقی نظر آ رہا ہے؟ اور فرعون، اس کے پہلے کے لوگ اور جن کی بستیاں الٹ دی گئیں، خاویہ کہتے ہیں کھوکھلے بے روح جسم، کھوکھلے تنے سے مشابہت دی گئی ہے۔ اب آگے فرعون کی بات آ جا رہی ہے کہ ان کی قوم میں فرعون اور سے پہلے لوگ جن کی بستیاں جو الٹ گئی تھیں، یہ قوم لوط کی بات کی جا رہی ہے۔ انہوں نے بھی خطائیں کی اور اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی، بلاخر اللہ نے انہیں بھی زبردست گرفت میں لے لیا جب پانی میں طغیانی آ گئی، اس وقت ہم نے تمہیں کشتی میں چڑھایا۔ یہ کس کی بات کی جا رہی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی، تاکہ اسے تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنا دے، تاکہ یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ بس جب سور میں ایک پھونک پھونکی جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے اور ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، اس دن ہو پڑنے والی قیامت ہو پڑے گی اور آسمان پھٹ جائے گا اور اس دن بالکل بودا ہو جائے گا، اس کے کناروں پہ فرشتے ہوں گے اور تیرے پروردگار کا عرش، اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس دن تم سب سامنے پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی بھید پوشیدہ نہ رہے گا۔ جسے اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہنے لگے گا، لو میرا نامہ اعمال پڑھو، مجھے تو کامل یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنا ہے۔ بس وہ ایک دل پسند زندگی میں ہوگا، بلند و بالا جنت میں، جس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے، ان سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ پیو ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزشتہ زمانے میں کیے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جنت کے مختلف درجات ہوں گے اور ہر درجے کے درمیان میں بہت فاصلہ ہوگا، جیسے مجاہدین کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کیے ہیں، اور 2 درجوں کے درمیان میں زمین آسمان جتنا فاصلہ ہوگا۔ اور یہاں پہ جو جنتی ہوں گے ان کے اعمال نامے ان کو دائیں ہاتھ سے دیے جائیں گے اور وہ بڑے خوشی ہوں گے، جیسے آپ کا بچہ کا رزلٹ آیا اور اس کے A+ نمبر آ جاتے ہیں تو کتنا خوشی خوشی اچھلتا اچھلتا دکھاتا پھرتا ہے، دیکھیں جی میرا رزلٹ دیکھیں، رزلٹ دیکھیں۔ اور جس کے سپلیز ہوتی ہیں یا جس کے نمبر اچھے نہیں ہوتے وہ اپنا رزلٹ چھپاتا پھرتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ایک سکسیسفل
مومن کے جس کو اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا اور اس کے ساتھ اس کا اجر سنایا جا رہا ہے کہ وہ بلند و بالا جنت میں ہوں گے جس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے، ان سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ پیو ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزشتہ زمانے میں کیے، لیکن جیسے اس کے اعمال کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی وہ تو کہے گا کاش کہ مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی اور میں جانتا ہی نہ کہ حساب کیا ہے، کاش کہ موت میرا کام ہی تمام کر دیتی، میرا مال نے بھی مجھے کچھ نفع نہ دیا، میرا غلبہ بھی مجھ سے جاتا رہا، حکم ہوگا اسے پکڑو پھر اسے طوق پہناؤ پھر اسے دوزخ میں ڈال دو پھر ایسی زنجیریں جس کی پیمائش 70 ہاتھ کی جکڑ دو، بے شک یہ اللہ عظمت والے پر ایمان نہ رکھتا تھا اور مسکین کے کھلانے پہ رغبت نہ دیتا تھا، بس آج ان کا نہ کوئی دوست ہے نہ سوائے پیپ کے اس کی کوئی غذا ہے جسے گناہ گاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اس کی جہنم کی کتنی سخت یہاں پہ سزا دی جا رہی ہے، اور جہاں نافرمانی ہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ کہ جو مسکین کے کھلانے پہ رغبت نہیں رکھتا تھا یہ بھی ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اور دوست کی بات کیوں جا رہی ہے کہ وہاں پہ کوئی دوست نہیں ہوگا؟ آپ کو پتا ہے آپ کے جو دوست ہوتے ہیں جب آپ کسی پریشانی میں ہوتے ہیں تو کوئی آپ کو فون کر لیتا ہے، کوئی آپ کو شولڈر پہ آپ کے پاس کسی کی کوئی ایسی ہستی ہے جس کے اوپر شولڈر پہ آپ سر رکھ کے اپنا رو لیتی ہیں، اپنا کتھارسس کر لیتی ہیں تو کتنا ریلیکسیشن محسوس ہوتی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ کوئی دوست کوئی سفارشی کوئی کچھ نہیں ہوگا، صرف آپ کا اپنا عمل جو ہوگا وہی آپ کا بچاؤ ہوگا اور وہی آپ کو بچا سکے گا، جو وہ بھی نیک عمل اور وہ بھی قرآن اور سنت کے مطابق کیا ہوا عمل، جسے گناہ گاروں کے ساتھ کوئی نہیں کھائے گا۔ بس مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے، یعنی کہ اللہ کی پیدا کردہ چیزیں جو اللہ کی ذات اور اس کی قدرت اور طاقت پہ دلالت کرتی ہیں، جنہیں تم دیکھتے ہو یا جنہیں نہیں دیکھتے، ان سب کی قسم کہ بے شک یہ قرآن بزرگ رسول کا قول ہے۔ بزرگ رسول سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قول سے مراد تلاوت ہے، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ہے، یا قول سے مراد ایسا قول ہے جو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے تمہیں پہنچاتا ہے، کیونکہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جبرائیل کا قول نہیں بلکہ اللہ کا قول ہے، اللہ کی ورڈنگز ہیں جو اللہ نے اپنے فرشتے کے ذریعے پیغمبر پہ نازل فرمایا اور پھر پیغمبر نے اسے لوگوں تک پہنچایا۔ اب اگر پیغمبر نہیں ہے تو یہ کام کس کا ہے؟ یہ میرا اور آپ کا کام ہے۔ اسی لیے آپ یہ اس چیز کو مست سمجھا کریں کہ آج کلاس میں آپ نے جو سیکھا ہے کم از کم آپ نے 3 لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ جو ہمارے گروپ کا نام ہے نا، قرآن ان ایوری ہینڈ اینڈ ہارٹ، یہ ہمارا موٹو ہونا چاہیے، اور عمل میں بھی۔ یہ کسی شاعر کا قول نہیں، افسوس تمہیں بہت کم یقین ہے، اور نہ کسی کاہن کا قول ہے، افسوس بہت کم نصیحت لے رہے ہو، یہ تو رب العالمین کو اتارا ہوا ہے۔ اگر یہ ہم پر کوئی بھی بات بنا لیتا تو البتہ ہم اس کا دانہ ہاتھ پکڑ لیتے، پھر اس کی شہ رگ کاٹ دیتے۔ اب یہاں پہ ہے کہ متعدد لوگوں نے نبوت کے جھوٹے دعویٰ کیے تھے تو اللہ نے انہیں ڈھیل دی تھی، اور اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہرحال یہ سزا خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں بیان کی گئی جس سے مقصد آپ کی صداقت کا اظہار ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جو بھی جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرے گا جھوٹے مدعی کو ہم فوراً سزا سے دوچار کریں گے، لہٰذا اس میں سے کسی جھوٹے نبی کو اس لیے سچا باور نہیں کرایا جا سکتا کہ دنیا میں وہ مواخذ الہی سے بچا رہا، پھر تم میں سے کوئی بھی اسے روکنے والا نہ ہوتا۔ یقیناً یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے، ہمیں پوری طرح معلوم ہے کہ تم میں سے بعد اس کے جھٹلانے والے ہیں، بے شک یہ جھٹلانا کافروں پہ حسرت ہے، اور بے شک کوئی شبہ یہ یقینی حق ہے، پس تو اپنے رب عظیم کی پاکی بیان کر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ جی پلیز، آج ہماری سیکنڈ لاسٹ کلاس ہے، اپنے ساتھ ساتھ پیچھے جن کو آپ جانتے ہیں میسیجز کر دیں، کلاس میں آ جائیں اور مستفید ہو جائیں اللہ کے کلام سے، اللہ کی برکتوں کو ہم سمیٹ لیں۔ بس یہ آج کا دن ہے اور کل کا دن ہے انشاءاللہ تعالی، پھر انشاءاللہ تعالی عید کے بعد ہماری ریگولر کلاسز شروع ہو جائیں گی، وہ انشاءاللہ تعالی آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے آپ کو بتا دیا جائے گا۔ سورہ معارج آ جاتی ہے، معارج عروج سیڑھی کو کہتے ہیں، اوپر چڑھنے سے جیسے عروج حاصل ہوتا ہے، اور بہت بلندیوں والا۔ یہ سورہ حاقہ کے بعد نازل ہوئی، اس میں قیامت اور آخرت کی خبروں کا مذاق اڑانے والے کفار کو وارن کیا گیا،
اور نصیحت بھی کی گئی۔ اور آیت نمبر 1 سے 4 میں کفار قیامت، آخرت، جنت اور دوزخ کا مذاق اڑاتے تھے اور مطالبہ کرتے تھے اگر تم سچے ہو تو ہمارے اوپر عذاب نازل کر دو، آسمان سے پتھر برسا دو۔ تو اللہ تعالیٰ کفار کو وارن فرما رہے ہیں کہ عذاب تم پر لازمی آئے گا، اور جب آئے گا تو کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں ہے۔ جیسے نذر بن حارث نے کہا تھا اللہ اگر حق ہے تو آسمان سے پتھر برسا دو، تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع۔ ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کا سوال کیا جو ہونے والا ہے کافروں پہ، جسے کوئی ہٹانے والا نہیں۔ کہتے ہیں یہ نذر بن حارث تھا یا ابو جہل تھا جس نے کہا تھا، اور کہتے ہیں کہ یہ جنگ بدر میں مارا گیا، اور بات کہتے ہیں اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے اپنے قوم کے لیے بد دعا کی تھی، اور اس کے نتیجے میں اہل مکہ پہ قحط سالی مسلط ہو گئی تھی۔ بہرحال ان میں سے کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ آیت نمبر 3، اس اللہ کی طرف جو سیڑھیوں والا ہے، یعنی کہ بلندیوں والا ہے، جس کی طرف فرشتے چڑھتے ہیں، جس کی طرف فرشتے اور روح چڑھتے ہیں، اور روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اور روح سے مراد انسانی روح ہیں جو مرنے کے بعد آسمان پہ لے جائی جاتی ہیں، ایک دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کی ہے۔ اور قیامت کے دن کی مقدار ہے، لیکن کافروں پہ یوم حساب 50,000 سال کی طرح بھاری ہوگا، لیکن مومن کے لیے دنیا میں ایک فرض نماز پڑھنے سے بھی مختصر ہوگا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا قیامت والے دن جو عذاب دیا جائے گا، اس کی تفصیل بیان فرماتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہاں تک کہ اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، اور ایسے دن میں جس کی مدت تمہاری گنتی کے مطابق 50,000 سال کی ہوگی۔ آیت نمبر 5، پس تو اچھی طرح سے صبر کر، بے شک یہ اس عذاب کو دور سمجھ رہے ہیں، اور ہم اسے قریبی دیکھتے ہیں۔ جس دن آسمان مثل تیل کی تلچھٹ ہو جائے گا، پہاڑ مثل رنگین اون کے ہو جائیں گے، کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا، پھر بار بار آ جا رہا ہے کوئی دوست کو نہ پوچھے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں 3 حصے پانی اور ایک حصہ لینڈ ہے، اور اس ایک حصے لینڈ میں آپ دیکھتے ہیں کہ کس قدر پہاڑ ہیں، فارسٹ ہیں، ڈیزرٹس ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، اور اسی طرح جو 3 حصہ پانی ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا بستیاں ڈوبی پڑی ہیں، کیسی کیسی میرین لائف ہے۔ لیکن جب اللہ کا حکم آئے گا تو کہتے ہیں کہ یہ جو ارتھ ہے، یہ زمین ہے، ایک سفید روٹی کے میدے کی روٹی کی طرح مطلب ایسی ہو جائے گی جس میں کوئی آپ شکن اور کوئی چیز آپ نہیں دیکھ سکیں گے، یعنی کہ اللہ کے حکم سے یہ جو سارے سمندر ہیں یہ بھک ہو جائیں گے، آگ لگ جائے گی، پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، جیسے دھنکائی بھی ہوں۔ جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہے، آج کل تو خیر پولیسٹر کی رضائیاں ہیں، لیکن ایک زمانے میں جو ہماری امیاں رضائیاں جب سردیاں آتی تھی تو وہ یہی کام ہوتا تھا کہ وہ جناب بھائی لے کے جا رہے ہیں یا آپ کے جو ہیلپرز ہیں وہ لے کے جا رہے ہیں، چیز روئی دھنکانے جا رہے ہیں تاکہ وہ فریش ہو جائے، تو آپ دیکھتے کہ ذرا ذرا ایک روئی کا علیحدہ ہو جاتا تھا۔ تو اس طرح زمین جو ہے ایسے دھنکائی جائے گی، پہاڑ ایسے دھنکائے جائیں گے، کوئی دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے دکھائے جائیں گے گناہگار اس دن عذاب کے بدلے فدیے میں اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک دوسرے کا حال بھی دیکھ رہیں گے۔ قیامت والے دن مجرم چاہیں گے کہ اس سے فدیے میں یہ عزیز چیزیں قبول کر لی جائے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس وقت میرے اور آپ کے پاس مہلت کا وقت ہے، آخری سپارے ہم سیکنڈ لاسٹ سپارے پہ ہیں، اپنی عاقبت کو درست کر لے، اس دنیا کے ٹائم کو غنیمت جانے، اس کا ایک ایک لمحہ سونے اور ہیرے سے بھی قیمتی ہے۔ اس وقت اگر 2:42 ہیں تو یہ جو 42 منٹ چلے جائیں گے یہ کبھی واپس نہیں آئیں گے، 43 ہو جائے گا جیسے ہو گیا۔ تو اگر ہم نے اس 1 منٹ میں کوئی حق کی بات، کوئی قرآن کی بات، کوئی ذکر کی بات، کوئی حدیث کی بات کر لی، تو وہ سوچے کہ وہ بات اور وہ بات جس میں ہم نے گوسپس کی، غیبت کی، تو کتنا فرق ہوگا ان دونوں وقتوں میں آپ کے اجر اور سزا میں۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہ بندہ آگے یہ بھی ہے کہ فدیے میں اپنی سگی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو جو دنیا میں کتنے پیارے ہوتے ہیں، کہتا ہے مجھے عذاب سے بچ جاؤں، بس میں ان کو بھی لے لیں۔ آیت نمبر 14، اور روئے زمین کے سب لوگوں کو دینا چاہے گا، پھر یہ اسے نجات دلا دے، مگر ہرگز یہ نہ ہوگا، یقیناً وہ شعلہ والی آگ ہے۔ یہ جہنم کی انٹینسٹی آف ہیٹ کا ذکر ہے جو منہ اور سر کی کھال کھینچ لانے والی ہے۔
اور وہ ہر اس شخص کو پکارے گی جو پیچھے ہٹتا اور منہ موڑتا ہے، یعنی کہ جو دنیا میں حق سے پیٹھ پھیرتا تھا، منہ موڑتا تھا اور مال جمع کر کے خزانوں میں سین سین کے رکھتا تھا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تھا، زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا، تو اللہ تعالیٰ جہنم کو قوت گویائی عطا فرمائیں گے، اور جہنم خود بولے گی حل من مزید، کوئی اور ہے؟ اور کیسی انٹینسٹی ہوگی، منہ اور سر کی کھال کھینچ لانے والی ہوگی، اتنی سخت آگ ہوگی۔ بے شک انسان بڑے کچے دل والا بنایا، ایسے شخص بخیل اور حریص ہے، کیا ہے بنایا، کیا ہے؟ جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو وہ ہڑبڑا اٹھتا ہے، جب راحت ملتی ہے تو بغل کرنے لگتا ہے، مگر وہ نمازی جو اپنی نماز پہ ہمیشگی کرنے والے ہیں، اور جن کے مالوں میں مقررہ حصے ہیں، مانگنے والوں کا بھی اور سوال سے بچنے والوں کو بھی، اور جو انصاف کے دن پہ یقین رکھتے ہیں، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، یہ خصوصیات بتائی گئی ہیں جنتی لوگوں کی۔ بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں، اور جو لوگ اپنے شرمگاہوں کی حرام سے حفاظت کرنے والے ہیں، ہاں ان کی بیوی اور لونڈیوں کے بارے میں جن کے وہ مالک ہے، انہیں کوئی ملامت نہیں۔ اب جو کوئی اس کے علاوہ راہ ڈھونڈے گا تو ایسے لوگ حد سے گزر جانے والے ہوں گے جو اپنی امانتوں کو اپنے قول و قرار کا پاس رکھتے ہیں۔ یہ اب لسٹ ہے، اللہ تعالیٰ دعا مانگے گی جو جو خصوصیت ہم سب کے اندر بدرجہ اتم پیدا ہوتی جائے، ہم امانتوں کی حفاظت والے ہوں، قول و قرار کا پاس رکھنے والے ہوں، اور جو اپنی گواہیوں پہ سیدھے اور قائم رہتے ہوں، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہو، بار بار نماز قائم کرو، نماز کی حفاظت کرو، نماز کو اس کو ٹائم پہ پڑھو، اول وقت میں پڑھو، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھو، سمجھ کے پڑھو، یہ سمجھ کے پڑھو یہ میری آخری نماز ہے، تو پھر آپ دیکھیں کہ اس نماز کی کیا کوالٹی ہوتی ہے۔ یہی لوگ جنتوں میں عزت والے ہوں گے۔ بس کافروں کو کیا ہو گیا کہ وہ تیری طرف دوڑتے آتے ہیں دائیں اور بائیں سے، گروہ کے گروہ، کیا ان میں سے ہر ایک کی توقع یہ ہے کہ وہ نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے؟ ایسا ہرگز نہ ہوگا، ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا جسے وہ جانتے ہیں، حقیر قطرے سے۔ کہاں سے؟ ایک ڈسچارج سے، ایک بوند سے انسان پیدا ہوا ہے، اور پھر اتنا جھگڑالو اور پھر اتنا متکبر ہو جاتا ہے۔ بس مجھے قسم ہے مشرق اور مغرب رب کی، ہم یقیناً قادر ہیں۔ کہتے ہر روز سورج ایک جگہ سے نکلتا ہے اور الگ جگہ مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، تو اس لحاظ سے مشرق بھی بہت ہے اور مغرب بھی۔ اس پہ کہ ان کے عوض ان کے اچھے لوگ لے آئے، ہم عاجز نہیں ہیں، بس تو انہیں جھگڑتا کھیلتا چھوڑ دے، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن سے جا ملیں جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، جس دن یہ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے گویا کہ وہ کسی جگہ کی طرف تیز تیز جا رہی ہیں، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پہ ذلت چھا رہی ہوگی، یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ سورہ نوح، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، یقینا ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈرا دو اور خبردار کر دو اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ اب اللہ تعالیٰ گھما پھرا کے پھر ہمیں قوموں کے واقعات سنا رہے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے ان کی کیا نافرمانیاں تھیں اور کس وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا تھا۔ اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ صورت مکہ معظمہ کی ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے، یہ اس زمانے میں نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی خاصی مخالفت ہو رہی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ سنا کے منکرین کو وارن کیا جا رہا تھا کہ حضرت نوح کی قوم نے بھی ان کا انکار کیا تو وہ تباہ ہو گئی، اگر تم بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے باز نہ آئے تو تمہارا بھی وہی حشر ہوگا۔ اب آپ یہ دیکھیں، اور یہ بات ہمیں بھی وارن کی جا رہی کیونکہ یہ خطاب تو قرآن قیامت تک یہی ہے، ہم بھی ایسے نہیں نافرمان بن رہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وارن کر رہا ہے۔ اور اس سورت کا نام نوح محض اس لیے نوح نہیں ہے کہ اس میں نوح علیہ السلام کا نام ہے یا کچھ تذکرہ آیا ہے جیسے کہ بالعموم صورتوں کے نام رکھے جاتے ہیں، بلکہ یہ اس کا موضوع مضمون کے عنوان بھی یہی ہے کیونکہ اس میں اول سے آخر تک حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ صورت بھی مکہ کے اس ابتدائی دور میں نازل ہوئی جب کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت شروع کر دی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے رسول تھے، ان کی قوم بت پرستی کے نتیجے میں اخلاقی بگاڑ میں آخری حد تک پہنچ گئی تھی، اور ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 9.5 سال تک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 3 باتوں پہ دعوت دی تھی۔ نمبر 1، اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ شریک نہ کرو، صرف اسی کی عبادت کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نمبر 2، اسی کا تقوی اختیار کرو، صرف اسی سے ڈرو،
اسی کے پسند کے کام کرو، اسی کے ناپسندیدہ کاموں سے بچو۔ نمبر 3، رسول کی اطاعت، یعنی کہ ان احکام کی اطاعت کرو جو اللہ کا رسول ہونے کی حیثیت میں تم کو دیتا ہوں۔ اگر تم ان باتوں سے ایمان لے آؤ تو تمہارے پچھلے تمام گناہ معاف کر دی جائیں گے اور تمہیں دنیا میں جینے کی مہلت دی جائے گی۔ آپ یہ دیکھیں کہ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام قوم کو سمجھاتے رہے، لیکن قوم ہٹ دھرم تھی۔ پھر انہوں نے قوم سے مایوس ہو کے رب سے فریاد کیا، ہے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو دن رات پکارا، مگر انہوں نے میری پکار سن کے راہ فرار اختیار کی، اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی، اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیا، تکبر کیا۔ میں نے انہیں اعلانیہ سمجھایا، چپ کے بھی سمجھایا۔ میں نے کہا آؤ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، وہ معاف کر دے گا، وہ بارش سے نوازے گا، مال و اولاد دے گا، باغ دے گا، نہریں دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم اللہ سے امیدیں وابستہ نہیں کرتے، حالانکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور نہ شکرے نہ بنو۔ اور کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی یہ بد دعا 950 سال تک بڑے صبر کے ساتھ قوم کو دعوت دینے کے بعد دی تھی۔ جب قوم اپنی ضد پہ قائم رہی تو پھر مایوس ہو کے اللہ سے درخواست کی کہ اب ان میں کوئی خیر نہیں ہے، ان میں کسی کو زمین پہ نہ چھوڑ، یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور ان کی نسل بھی گمراہ ہوگی اور اپنی نافرمانی کے باعث غرق کر دیے گئے۔ اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ آج کل ہماری جنریشن بھی بہت گمراہ ہے۔ شاید ہم تھوڑے سے بہتر ہوں، ہمارے والدین تو بہت نیک تھے، ہم ان جیسے لیول کے نیک نہیں ہیں، اور آگے سے جو ہماری آگے سے اولاد ہے وہ بہت بہکی ہوئی، بہت بھٹکی ہوئی ہے۔ ڈر لگتا ہے۔ اللہ میاں کوئی عذاب نہ آ جائے، اللہ ہماری نسلوں کو سنبھال دے اللہ میاں۔ یہ نسل جو آگے مسلمان قوت بن کر ابھرے گی اللہ تعالیٰ، یہ قوت بنے اللہ تعالیٰ، پراؤڈ فیل ہوں کہ یہ ہماری اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو باحیا، با کردہ، با پردہ رکھ اللہ تعالیٰ، ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈرا دو، خبردار کر دو، اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ نوح نے کہا ہے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اسی سے ڈرو، میرا کہنا مانو تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ یغفر لکم من ذنوبکم یؤخرکم الی اجل مسمی، اور تمہیں ایک وقت مقرر تک چھوڑ دے گا۔ یقیناً اللہ کا وعدہ جب آ جاتا ہے تو مؤخر نہیں ہوتا۔ کاش کہ تمہیں سمجھ ہوتی۔ نوح نے کہا اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات اور دن تیری طرف بلایا، مگر میرے بلانے میں سے اور زیادہ بھاگنے لگے۔ میں نے جب کبھی انہیں تیری بخشش کے لیے بلایا، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دی، اپنے کپڑوں کو اوڑھ لیا اور اڑ گئے، بڑا تکبر کیا، یعنی کہ بات ہی نہیں سنی۔ پھر میں نے انہیں بآواز بلند بلایا، اور بے شک میں نے ان سے اعلانیہ بھی کہا چپ کے، یعنی کہ ہر تبلیغ کے ہر طرح سے ان کو بلایا، اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشو اور معافی مانگو، یقیناً بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا اور تمہیں خوب یہ جو دعا ہے نا اس کو دعائے استسقا کہا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ بعض اسکالرس کہتے ہیں اس آیت کی وجہ سے نماز سے استسقا میں سورہ نوح کے پڑھنے کو مستحب سمجھا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ایک مرتبہ نماز استسقا کے لیے منبر پہ چڑھے تو صرف آیت استغفار جن میں یہ آیات بھی تھی پڑھ کر منبر سے اتر آیا اور فرمایا، یہ پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں، اور ساتھ یہ اتنی خوبصورت دعا ہے، اس کے ساتھ آپ سب کی جو دلی تمنائیں اس کو ساتھ ساتھ آپ مانگتے جائیں۔ وَيَمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّةٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ تم پہ آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا اور تمہیں خوب پہ در پہ مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ استغفار استغفار۔ حضرت عمر فرماتے تھے کہ میں نے بارش کو بارش کے ان راستوں سے طلب کیا جو آسمانوں میں ہے، جن سے بارش زمین پر اترتی ہے، اور حسن بصری کے متعلق ہے کہ اگر ان سے کسی نے قحط سالی کی شکایت کی تو انہوں نے کہا اسے استغفار کی تلقین کی، کسی نے فکر و فاقہ کی شکایت کی انہوں نے یہی نسخہ بتایا، ایک اور شخص نے اپنے باغ کے خشک ہونے کا شکوہ کیا، آپ نے کہا استغفار کرو، ایک شخص نے کہا میرے گھر اولاد نہیں ہوتی، آپ نے کہا اپنے رب سے استغفار کرو، کسی نے جب ان سے کہا کہ سب کو آپ نے استغفار ہی کی تلقین کیوں کی، تو آپ نے یہی آیت تلاوت کر کے فرمایا میں نے اپنے پاس یہ بات نہیں کی، یہ وہ نسخہ ہے جو ان سب باتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ تو استغفار استغفار، دعا مانگ لے اللہ تعالیٰ ہمارے والدین ان کو صحت اور تندرستی دے،
اللہ تعالیٰ میری والدہ، میری امی کو اور سب کی جو والدہ امیاں ہیں، پیرنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت، زندگی، تندرستی دے۔ اس اولڈ ایج میں اس وقت طہارت کا بہت مسئلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو چلتے پھرتے اٹھا، اللہ تعالیٰ کسی اللہ کے علاوہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کر، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ قبر کی سختیوں سے بچا لے۔ استغفار استغفار استغفار، شہادت کی موت دے، استغفار استغفار استغفار۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا میں وہ کام کرا لے کہ اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ استغفار استغفار استغفار۔ اللہ تعالیٰ اولاد کے لیے بڑے پریشان ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو نیک زوج عطا فرما دے، ایسی زوج، ایسی نسلیں جو پاکیزہ ہوں، جو مسلمان ہوں، کانشیس مسلمان ہوں، باعمل مسلمان ہوں۔ اللہ تعالیٰ جن کی اولادیں، جو لوگ اولاد مانگ رہے ہیں ان کو صالح اولاد دے، اور بھی جو لوگ اولاد مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صالح اولاد دے، اور جن کی اولاد ہے ان کو صالحہ ہی رکھے، نمازی اور پرہیزگار رکھے۔ استغفار استغفار استغفار۔ اچھا، جو لوگ رزق مانگتے ہیں، استغفار استغفار، اللہ تعالیٰ ان کو رزق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ رزق حلال، واسع رزق حلال عطا فرما دے۔ جو لوگ کی جائیدادیں، کو پراپرٹیز کسی کے قبضے میں، اللہ تعالیٰ ان کو خیر و عافیت سے اپنے صحیح وارثین تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ خاندانوں کو جوڑ دے، دلوں سے غل، غیبت، غصہ نکال دے۔ آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 13، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی برتری کا عقیدہ نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے پیدا کیا؟ کیا تم نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ نے اوپر تلے کس طرح 7 آسمان پیدا کر دیے، ان میں چاند کو خوب جگمگاتا بنایا، اور سورج کو روشن چراغ بنا دیا، اور تم کو زمین سے خاص اہتمام سے اگایا ہے اور پیدا کیا ہے، پھر تمہیں اسی میں لوٹایا جائے گا اور ایک خاص طریقے سے پھر نکالے گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اوقات بتائی ہے کہ وہ کہاں ایک ڈسچارج، ایک چینٹ سے بنا، اور وہ جو چیز کھا کے بڑا ہوتا ہے وہ بھی مٹی سے نکلی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، اور ایونچولی وہ مٹی ہی میں جائے گا، اور جب انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اٹھائیں گے، اسی مٹی سے اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ بارش فرمائیں گے، اور بارش جب اس میدے والی روٹی پہ، وہ جو اس وقت زمین ہوگی جس میں کوئی پہاڑ، کوئی دریا نہیں ہوگا، اور اس میں انسان ایسے اس زمین سے ایسے پیدا ہوگا جیسے ایک زمین سے کوئی پودا پیدا ہوتا ہے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کریں گے۔ اور تمہارے لیے زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرش بنا دیا، کتنی بڑی بات ہے، فرش بنا دی جس میں ہم چلتے پھرتے ہیں، اسپیس پہ واک نہیں کر سکتے، یہ گریویٹیشنل فورس ہے، یہ بڑی اللہ کی ہمارے پہ مہربانی ہے، تاکہ تم اس کی کشادہ راہوں میں چلو پھرو۔ نوح نے کہا اے میرے پروردگار، ان لوگوں نے تو میری نافرمانی کی اور ایسا کی فرما برداری جن کے مال اور اولاد نے ان کو یقیناً نقصان میں بڑھا دیا ہے، ان کے مال اور اولاد نے ان کو دنیا اور آخرت کے خسارے میں بڑھا دیا ہے۔ ان لوگوں نے بڑا سخت فریب کیا، اور کہا انہوں نے کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، اور نہ ود اور سوا اور یغوس اور یعوق اور نصر کو چھوڑنا۔ اب یہ کون تھے؟ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ سب سے پہلے شرک کا آغاز حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہوا تھا۔ یہ قوم نوح علیہ السلام کے، یہ جو میں نے نام لیے ہیں، یہ نوح علیہ السلام کے وہ بت تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ ایکچولی کون تھے یہ لوگ؟ بیسکلی بہت نیک آدمی تھے، یہ پانچوں قوم نوح علیہ السلام کے نیک آدمی کے نام تھے۔ جب یہ مر گئے تو شیطان نے ان کی عقیدت مندوں کو کہا کہ بھئی تصویریں بنا لو، اپنے گھروں اور دکانوں میں رکھ لو تاکہ ان کی یاد رہے، ان کے تصور سے تمہیں نیکیاں کرتے رہو۔ اور جب یہ تصویریں بنا کے رکھنے والے فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی نسلوں کو یہ کہہ کے شرک میں ملوث کرا دیا کہ تمہارے آبا تو ان کی عبادت کرتے تھے جن کی تصویریں تمہارے گھروں میں لٹک رہی ہیں، چنانچہ انہوں نے ان کی پوجا شروع کر دی اور پھر سلپٹ بھی کرنا شروع کر دیا ان کی تصویروں کو۔ آیت نمبر 24، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، الہی تو ان ظالموں کی گمراہی اور بڑھا، یہ لوگ بس وہ اپنے گناہ کو ڈبو دیے گئے اور جہنم میں پہنچا دیے گئے، اللہ کے سوا اپنا کوئی مددگار انہوں نے نہ پایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے پالنے والے، رب اغفر لی ولوالدی ولمن داخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اے میرے پالنے والے، تو روئے زمین پہ کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑ، آمین۔ اگر تو انہیں چھوڑ دے تو یقیناً یہ تیرے اور بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے، بے شک، اور یہ فاجروں، ڈھیٹوں، کافروں ہی کو جہنم دیں گے۔ اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے ماں باپ اور جو بھی ایماندار ہو کے میرے گھر میں آئے اور تمام مومن مرد اور کل ایماندار عورتوں کو بخش دے، آمین، اور کافروں کو سوائے بربادی کے اور کسی بات میں نہ بڑھا، آمین۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا تھی۔ اب سورہ جن شروع ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر
نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ مجھے وحی کی گئی کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پہ ایمان لا چکے، اب ہم ہرگز کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہ بنائیں گے۔ بہرحال ایک لمبا واقعہ ہے، اور ٹو کٹ ان شارٹ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تو پہلے 3 سال وہ خفیہ تبلیغ کرتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اب اعلانیہ تبلیغ کرو، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اعلانیہ تبلیغ کی، خط لکھے، لوگوں کو اپنی پہاڑی پہ کھڑے ہو گئے، لوگوں کو اللہ کی دعوت دی۔ پھر آپ اسی طرح ایک طائف کی طرف آپ نے سفر کیا، اور وہاں کے ایلیٹ لوگوں کو جب آپ نے اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیا تو ان لوگوں نے تکبر کے مارے آپ کے پیچھے اوباش لڑکے لگا دیے، جنہوں نے آپ کے اوپر پتھر برسائے، آوازیں کسیں، اور آپ انتہائی رنجیدہ، اور رنجیدہ کیوں تھے کہ میری یہ قوم جو ہے یہ اسلام جو ہے اللہ کی وحدانیت پہ یقین نہیں لا رہی، اور جس پر آپ کے جوتے خون سے بھر گئے، جس پہ کہتے ہیں کہ پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہو گیا اور اس نے کہا یا، اور کہتے ہیں کہ 2 دفعہ آسمان پر فرشتوں کی چیخیں نکلی تھیں۔ ایک دفعہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کر رہے تھے، فرشتے بھی غیب تھوڑی جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے، تو ان کی چیخیں نکل گئی تھی، اور دوسری دفعہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اوباش لوگ پتھر مار رہے تھے تو پہاڑوں کا فرشتہ نکل آیا، اس نے کہا کہ آپ حکم دیں کہ میں اس بستی کو اس پہاڑوں کے درمیان میں پیس دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے امید ہے کہ یہاں سے نیک لوگ نکلیں گے، اور کہتے ہیں کہ اسی ڈس اپوائنٹمنٹ میں، اسی پوزیشن میں آپ جو تھے، نخلا نخلا میں آپ ایک وادی تھی، وہاں پہ آپ جو تھی، وہاں پہ آپ صبح فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، تو کچھ جنوں کو وہاں پہ گزرا ہوا انہوں نے آپ کا قرآن سنا جسے متاثر ہوئے، اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت جنوں کا قرآن سننا آپ کے علم میں نہیں تھا، بلکہ وحی کے ذریعے سے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ جنہوں نے ایک مرتبہ سن کے قرآن پہ لے آئے، تھوڑی سی آیات سن کے ان کی کایا پلٹ گئی، اور وہ یہ بھی سمجھ گئی کہ انسان کا بنایا ہوا غلام نہیں، لیکن انسانوں کے، خاص طور پہ ان کے سرداروں کو اس قرآن سے فائدہ ہی نہیں ہوا۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے کتنی دفعہ انسانوں کو، اس زمانے کے لوگوں کو قرآن سنایا، تو ایک ہی دفعہ سننے کے بعد انہیں قرآن کی اہمیت، مقصد اور آنے کا مقصد، اور قرآن پہ ایمان بھی لائے، اور قرآن کی سب سے بڑی تعلیم شرک سے اجتناب کیا، اور نہ صرف کیا بلکہ اپنے فیلو جنس کے پاس جا کے ان کو بھی ایمان کی دعوت دی۔ اور ہمارے یہاں پہ اکثریت بغیر سمجھے اس قرآن کو پڑھتی رہتی ہے، تو پھر کہاں سے ہدایت ملے گی؟ اور حضرت حارث فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو کچھ لوگ بات مسائل پہ جھگڑ رہے تھے، حض... میں حضرت علی کے پاس گیا اور انہیں اس بات کی خبر دی، حضرت علی نے فرمایا یہ باتیں ہونے لگی ہیں کہ لوگ اس قسم کی بحثیں کرنا شروع ہو گئے، میں نے کہا جی ہاں، تو حضرت علی نے فرمایا کہ یاد رکھو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ خبردار رہو، ایک بڑا فتنہ سر اٹھائے جانے والا ہے، اور اس کے ذریعے اور اس کے سننے میں ذریعہ نجات کیا ہوگا، یعنی کہ فتنوں کے زمانے میں کیا کرنا ہے، تو فرمایا کہ اللہ کی کتاب اس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے حالات ہیں اور بعد میں آنے والی باتوں کی خبر بھی ہے، تو یہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے۔ تو یہی حکمت بری یاد دہانی اس قرآن کو پکڑ لیں، اس قرآن کے ساتھ جڑ رہے ہیں، یعنی کہ انسان کو اس کی خواہشات نے دھنسایا ہوا ہے۔ اور ایک اور چیز بھی یہاں میں پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ انہوں نے کچھ آیات سنی اور یہ مان لیا، اور ہم 29 سے پارہ ہمارا ختم ہو رہا ہے الحمدللہ، اور ہمارا کیا ایمان میں چینج آیا ہے، ہم جو سو کالڈ مسلمان ہیں ہمارے اندر کیا چینج آیا ہے؟ یہ جن تو کچھ آیات سن کے نہ صرف ایمان لیا ہے بلکہ آگے ایمان کی، اسلام کی تبلیغ بھی شروع کر دی۔ اور ایک اور حقیقت یہ ہے کہ جتنا آپ جنوں سے ڈریں گے وہ آپ پر اتنا حاوی ہو جائیں گے، اور اس کا اور کہتے ہیں کہ جنوں میں اتنی عقل ہوتی ہے جتنی 10 سالہ بچے کی، اور انسان کے مقابلے میں، اور بہرحال تو جب آپ کو کچھ چیز پہ کچھ آپ کو ڈر لگے تو آیت الکرسی اور سورہ جن وغیرہ کی ہم جو ہے اس کی ہم تلاوت کر سکتے ہیں۔ بہرحال آگے چلتے پڑھتے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ مجھے وحی کی گئی ہے جنوں کی ایک جماعت پہ نے قرآن سنا اور کہا ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو براہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پہ ایمان لا چکے، اب ہم ہرگز کسی کو بھی اپنا رب کا شریک نہ بنائیں گے، بے شک ہمارا رب بڑی کی بڑی شان بلند ہے،
نہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا ہے اور نہ بیٹا، اور یہ کہ ہمارا ہمارا بیوقوف سردار اللہ کے بارے میں خلاف حق باتیں کہا کرتا تھا۔ ہم تو یوں ہی سمجھتے رہے کہ یہ ناممکن ہے کہ انسان اور جنات اللہ پہ جھوٹی باتیں لگائے۔ بات یہ ہے کہ چند انسان بعد جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، جس سے جنات اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے، اور انسانوں نے بھی تم جنوں کی طرح گمان کر لیا تھا کہ اللہ کسی کو نہ بھیجے گا یا کسی کو دوبارہ زندہ نہ کرے گا، اور ہم نے آسمان کو ٹٹول کر دیکھا، اسے سخت چوکیداروں اور سخت شولوں سے پر پایا۔ اس سے پہلے ہم باتیں سننے کے لیے آسمان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اور اس سے یہ پتا چلتا ہے، اب یہاں پتا چلتا ہے کہ جنوں کے سرکش ہونے کی وجہ کیا بتائی جا رہی ہے کہ انسان جنوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، جس کی وجہ سے جن مغرور ہو گئے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عرب کسی سنسان وادی میں رات کے وقت گزرتے تو پکار اٹھتے کہ ہم اس وادی کے مالک جن کی پناہ مانگتے ہیں۔ ایمان لانے والے جن یہ کہہ رہے ہیں کہ جب انسان خدا کی بجائے جنوں سے ڈرنے لگ جائے تو پھر جن بھی اس کو ستانے اور ظلم کرنے پہ شیر ہو جاتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عالم بالا کی خبریں معلوم کرنے کے لیے آسمان کی طرف پرواز کرتے تھے اور سنگن لیتے تھے۔ اب وہ آسمان کی طرف جاتے ہیں تو سخت حفاظتی انتظام پاتے ہیں، ایک لمٹ ہے، اس سے آگے وہ آسمان پہ نہیں جا سکتے، اور ان کو مارنے بگانے کا اللہ تعالیٰ نے انتظام بھی رکھا ہوا ہے۔ تو اس سے جنہوں نے سوچا کہ ضرور دنیا میں کوئی انقلاب آنے والا ہے، اور یہ معلوم کرنے کے لیے پھرنے لگے، اور اسی دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن سنا اور سمجھ گئے کہ اس وجہ سے عالم بالا میں سخت پہرے لگا دیے گئے ہیں، اور فوراً ایمان لائے اور اپنی قوم کو بھی ایمان کی دعوت دی۔ آیت نمبر 7۔ اور انسانوں نے بھی تم جنوں کی طرح گمان کر لیا تھا کہ اللہ کسی کو نہ بھیجے گا یا کسی کو دوبارہ زندہ نہ کرے گا۔ ہم نے آسمان کو ٹٹول کے دیکھا تو اسے سخت چوکے دار اور سخت شعلوں سے پر پایا۔ اس سے پہلے ہم باتیں سننے کے لیے آسمان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے، اب جو بھی کان لگاتا ہے کہ شعلے کو اپنی طاقت میں پاتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے کہ ان کے رب کا ارادہ ان کے ساتھ بھلائی کا ہے، اور یہ کہ بے شک بات تو ہم میں نیکوکار ہے اور بعد اس کے برعکس بھی ہیں۔ ہم مختلف طریقوں سے بٹے ہوئے تھے اور ہم نے سمجھ لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو زمین پہ ہرگز عاجز نہیں کر سکتے، نہ ہم بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں۔ ہم تو ہدایت کی بات سنتے ہی اس پر ایمان لا چکے، اور جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے نہ کسی نقصان کا اندیشہ ہے نہ ظلم و ستم کا۔ ہاں، ہم میں بعد تو مسلمان ہیں اور بعد بے انصاف ہیں، پس جو فرما بردار ہو گئے انہوں نے تو راہ راست کا کسب کیا، اور جو ظالم ہیں وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی طرح جنات بھی دوزخ اور جنت دونوں میں جانے والے ہوں گے۔ ان میں جو کافر ہوں گے وہ جہنم میں، اور مسلمان جنت میں جائیں گے۔ اب یہاں جنات کی گفتگو ختم ہوتی ہے، آگے پھر اللہ کا کلام ہے۔ اور آیت نمبر 16، اور اے نبی یہ بھی کہہ دو اگر لوگ راہ راست پہ سیدھا رہتے تو یقیناً ہم انہیں بہت باف کر پانی پلاتے تاکہ ہم اس میں انہیں آزما لیں۔ اس آیت کا نزول اس وقت ہوا تھا جب کفار قریش پہ قحط سالی مسلط ہو گئی تھی، اور جو شخص میرے پروردگار کے ذکر سے منہ پھیر لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اور یہ کہ مسجدیں صرف اللہ ہی کی ہیں، بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ مسجد کا مقصد صرف اللہ کی عبادت ہے، اور جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا وہ بھیڑ کی بھیڑ اس پر پل پڑے۔ اور یہاں سے مراد ہے عبداللہ سے، یہاں مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور مطلب ہے کہ انس و جن مل کر چاہتے ہیں کہ اللہ کے اس نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ آپ کہہ دیجئے میں تو صرف اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کہہ دیجئے مجھے تمہارے کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں، کہہ دیجئے مجھے ہرگز کوئی اللہ سے بچا نہیں سکتا، اور میں ہرگز اس کے سوا کوئی جائے پناہ بھی پا نہیں سکتا۔ البتہ میرا کام اللہ کی بات، اس کے پیغامات لوگوں کو پہنچا دینا ہے۔ اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، جس میں ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کی آنکھ نہ کھلے گی یہاں تک اسے دیکھ لیں گے جن کا ان سے وعدہ دیا جاتا ہے، پس ان قریب جان لیں گے کہ کس کا مددگار کمزور اور کس کی جماعت کم ہے۔ کہہ دیجئے مجھے معلوم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے دور کی مدت مقرر کرے گا۔ وہ غیب کا جاننے والا ہے، اپنے غیب پہ کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس پیغمبر کے جسے وہ پسند کر لے، لیکن اس کے بھی آگے پیچھے پہرے دار مقرر کر دیتا ہے۔ یعنی کہ نزول وحی کے وقت پیغمبر کے آگے پیچھے فرشتے ہوتے ہیں جو شیاطین اور جنات کو وحی کی باتیں سننے نہیں دیتے، تاکہ ان کے اپنے رب کے پیغام پہنچا دینے کا علم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے آس پاس کی تمام چیزوں کو احاطہ کر رکھا ہے اور ہر چیز کی گنتی کا شمار کر رکھا ہے، یعنی کہ وہی عالم غیب ہے اور ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ سورہ مزمل آتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا
निस्फहु अव इनकुस मिनहु कलीला। ए कपड़े में लिपटने वाले, रात के वक्त नमाज में खड़े हो जाओ मगर कम, आधी रात या इससे भी कुछ कम कर ले या इससे बढ़ा दे, और कुरान को ठहर ठहर के साफ पढ़ा करो, यकीन हम तुझ पर बहुत भारी बात अनकरीब नाजिल करेंगे। बेशक रात का उठना दिल जमी के लिए इंतहाई मुनासिब है और बात को बहुत दुरुस्त कर देता है। रात का क्याम बहुत मुश्किल होता है, ये आपकी नफ्स की ट्रेनिंग होती है। ये जो रात, वो आप उठ के तहज्जुद के लिए, ये नमाज से फजर के लिए आप उठते हैं। यहाँ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सूरह मुजम्मिल में खताब है और बड़े प्यारे और लतीफ अंदाज में उनको पुकारा गया है। और इसके यहाँ पे जो कहा है ना कि ए कपड़े में लपेटने वाले, रात के वक्त नमाज में खड़े हो जाओ, तो एक तो मतलब ये है कि रात में कम सो और ज्यादा नमाज पढ़ो। दूसरा ये है कि जा रात का कम हिस्सा इबादत के लिए सिर्फ रखो। तीसरा यहाँ फिर ये है कि फिर आधे से भी कम कर लो, यानी कि सोना जागना, अगर तबीयत अच्छी हो तो ज्यादा हिस्सा जाग लो। और चौथा ये भी मफहूम हो सकता है कि रात को क़याम के दौरान कुरान पढ़ो और इसके बाद इसकी तिलावत, और फिर समझ के पढ़ो, तहकीक के साथ पढ़ो। और रत्तल तरतील, यानी कि चौथी आयत है कि आहिस्ता पढ़ो, तेजी से ना पढ़ो, हर लफ्ज अलग अलग मखारिज के साथ पढ़ो, समझ के पढ़ो, अमल करो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्फाज को खींच के लंबा करके पढ़ते थे और आप एक एक आयत पे रुक जाते थे, और आपके जो अल्फाज थे बहुत वाज़िया थे। और कहते हैं ये सूरत दो हिस्सों में नाज़िल हुई, पहला रुकू मक्का में और दूसरा 10 साल बाद मदीना में। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओढ़ लिपट कर सोने की तैयारी कर रहे थे कि आपको इस तरह पुकारा गया कि ओढ़ लिपट के सोने वाले उठो, अपनी अजीम जिम्मेदारी संभालो। ये भारी काम जो तुम पे डाला गया, इसके अपने अंदर तहम्मुल पैदा करने के लिए जरूरी है कि आधी आधी रात नमाज में कयाम करो और कुरान को तेज तेज नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ठहर के पढ़ो। और रात को नमाज में कायम करना इसलिए जरूरी है कि हम तुम पर एक भारी कलाम नाजिल करें, और भारी कलाम इस बना पे कि इसके अहकाम पे अमल करना, इसकी तालीम का नमूना बन के दिखाना, इसकी दावत लेके सारी दुनिया के मुकाबले में उठना एक भारी जिम्मेदारी है। और कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही बड़ी भारी होती थी, सख्त सर्दी की हालत में पसीना आ जाता था, ऊंटनी अपना सीना जमीन से टेक देती थी और जब तक वही का सिलसिला जारी रहता था। और कुरान का उतरना, तो इसीलिए आप पे जो वही उतरती थी उसके लिए अल्लाह ताला आपको जो एक्सरसाइज ये करा रहे हैं कि आपके लिए तहज्जुद की नमाज जो थी वो कंपलसरी हो गई थी। आयत नंबर 7, यकीनन तुझे दिन में बहुत शुगल रहता है, तू अपने रब के नाम का जिक्र किया कर और तमाम खलाइक से कट कर इसकी तरफ मुतवज्जो हो जा। मशरक व मगरिब का परवरदिगार जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, तू इसी को अपना कारसाज बना ले और जो कुछ वो कहे तू सहता रहे और वफादारी के साथ इनसे अलग थलग रहे। मुझे और इन झुटलाने वाले आसूदा हाल लोगों को छोड़ दे, इन्हें जरा सी मोहलत दे। यकीनन हमारे यहाँ सख्त बेड़ियां हैं, सुलगती हुई जहन्नम है और हलक में अटकने वाला खाना है और दर्द देने वाला अजाब है। जिस दिन जमीन और पहाड़ थरथरा जाएंगे और पहाड़ मसल भुरभुरी रेत के टीलों के हो जाएंगे। बेशक हमने तुम्हारी तरफ भी तुम पर गवाही देने वाले रसूल भेज दिया है, जिसे हमने फरौन के पास रसूल भेजा था, जैसे हमने फरौन के पास रसूल भेजा था। फरौन ने इस रसूल की नाफरमानी की तो हमने इसे सख्त वबाल की पकड़ में पकड़ लिया। अब यहाँ पे अहले मक्का को वार्न किया जा रहा है कि तुम्हारा हश्र भी वही हो सकता है जो फरऔन का हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तकजीब करने पर हुआ था। और ये हमें भी वार्निंग मिल रही है, अगर काफिर रहे तो उस दिन कैसे पना पाओगे जो दिन बच्चों को बूढ़ा कर देगा। यहाँ मिसाल के तौर पे कहा जाता है, कहते हैं कि क्यामत वाले दिन क्यामत की हौलनाकी से फिल वाक़े बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, या तमसील के तौर पे ऐसा कहा जाता है। हदीस में आता है कि क्यामत वाले दिन अल्लाह ताला आदम को कहेगा अपनी औलाद में से जहन्नम के लिए निकाले। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे या अल्लाह किस तरह? अल्लाह ताला फरमाएंगे हर 1000 में से 999। इस वक्त हमल वाली औरतों के हमल गिर जाएंगे और बच्चे बूढ़े हो जाएंगे। जिस दिन आसमान फट जाएगा, अल्लाह ताला का ये वादा होकर ही रहने वाला है। बेशक ये नसीहत है, बस जो चाहे अपने रब की तरफ राह तैयार करे, तेरा रब बखूबी जाने वाला है। तू और तेरे साथ के लोगों की एक जमात करीब 2 तिहाई रात के और आधी रात के और 1 तिहाई रात के तहज्जुद पढ़ते हैं, और रात दिन का पूरा अंदाजा अल्लाह ताला को ही है, वो खूब जानता है और तुम औकात का ठीक शुमार नहीं कर सकोगे। बस उसने तुम पे मेहरबानी की, लिहाजा पढ़ो कुरान में जो आसान है, जो आसान हो। वो जानता है तुम में से बाद बीमार भी होंगे और बाद दूसरे जमीन पे चल फिर के अल्लाह ताला का फजल यानी कि रोजी भी तलाश करेंगे, और कुछ लोग अल्लाह ताला की राह में जहाद भी करेंगे। सो तुम फिर बासानी जितना कुरान पढ़ सको पढ़ो और नमाज की पाबंदी रखो और ज़कात देते रहो। अल्लाह ताला को अच्छा कर्ज दो, और जो नेकी तुम अपने लिए आगे भेजोगे इससे अल्लाह ताला के यहाँ बेहतर से बेहतर अजर सवाब में बहुत ज्यादा पाओगे। अल्लाह ताला से माफी मांगते रहो, यकीन अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। कुरान एक
زندہ کتاب ہے۔ اور سورت کے آغاز میں نصف رات یا اس سے کم یا زیادہ قیام کا حکم دیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی صحابہ بھی ایک جماعت رات کو قیام کرتی تھی۔ اور اب جو تھا اب یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو تھا کمپلسری ہو گیا، اور باقی جو ہے ہمارے لیے یہ ایک اجر اور ثواب کا ذریعہ ہے، اور ہمارے لیے آپشنل ہو گیا، یہ جو تہجد پڑھنا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو دوسرا رکوع ہے آیت نمبر 20، سعید بن جبیر کے مطابق مدینہ میں 10 سال بعد نازل ہوا تھا۔ اس میں تہجد کی نماز میں تخفیف کر دی گئی تھی، جس کی مکہ میں تاکید کی گئی تھی، اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا تھا کہ تہجد کی نماز جتنی آسانی سے پڑھی جا سکے پڑھ لو، اور 5 وقت نماز کی پابندی کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کی راہ میں خلوص نیت سے خرچ کرو۔ جو نیکی بھی تم آخرت کے لیے کرو گے اس کا تمہیں پورا پورا اجر ملے گا۔ جب تم روز قیامت اٹھو گے تو اپنی نیکیوں کا اجر موجود پاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کون ایسا ہے جس کو اپنا مال اپنے وارث کے مال سے پسند ہو؟ تو لوگوں نے کہا ہمیں تو اپنا مال زیادہ پسند ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم نے آگے بھیجا وہی تم نے مال جمع کیا، جو جوڑا وہی تو وارثوں کا مال۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم جوڑ دے، جو ہم نے کھا لیا پی لیا وہی ہمارا مال ہے، یا جو ہم نے نیک کمال کر کے آگے بھیج دیے۔ کلیئر کٹ کا جو ہم نے سورہ یاسین میں ہم نے پڑھا تھا، قدموا وآثارہم، وہی ہمارا عمل ہے جو ہم نے آگے چھوڑا یا پیچھے ہم نے فٹ پرنٹس چھوڑ دیے۔ اور قرآن ایک زندہ کتاب ہے، اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرأت کا یہ انداز تھا، جہاں تسبیح کا موقع آتا تھا تسبیح فرماتے تھے، سبحان ربی العلیٰ، یعنی کہ خود تسبیح کرتے تھے۔ جہاں دعا مانگنی ہوتی تھی، اللہ سے پناہ مانگنے کا موقع ہوتا تھا، وہاں آپ پناہ مانگتے تھے۔ جیسے ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو جہاں پہ جنت کا ذکر آتا ہے ہم فوراً کہتے ہیں اللہم انی اسألک جنت الفردوس۔ جہاں جہنم کا ذکر آتا ہے ہم فوراً اللہم اجرنا من النار۔ جہاں استغفار کی بات ہوتی ہے ہم استغفار کر لیتے ہیں۔ جہاں پہ دعا کا موقع ہوتا ہے ہم اللہ سے دعا کر لیتے ہیں۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ رات کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ اس آیت تک پہنچے، آیت نمبر 4 پہ، تو آپ نے کہا اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، ان کو معاف کر دے تو غالب اور دانا ہے۔ اور آپ اس آیت کو دہراتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ تو بہرحال اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم اپنے تمام گناہوں کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پیارے عشرے کے صدقے، یہ تیسرا عشرہ ہمارا شروع ہو گیا ہے، ہم سب کو معاف فرما دے، آمین ثم آمین۔ سورہ مدثر آتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اے کپڑا اوڑھنے والے کھڑا ہو جا اور آگاہ کر دے، اور اپنے ربی کی بڑائیاں بیان کر، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھ، ناپاکی چھوڑ دے، اور احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کر، اور اپنے رب کی راہ میں صبر کر، بس جب کہ سور میں پھونک ماری جائے گی تو وہ دن بڑا سخت دن ہوگا، اور جو کافروں پہ آسان نہ ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے جو سب سے پہلے وحی ہوئی تھی وہ تھی اقرا بسم ربک الذی، اس کے بعد وحی میں تھوڑا سا گیپ آ گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان رہتے تھے۔ ایک روز اچانک پھر وہی فرشتہ جو غار ہرا میں پہلی مرتبہ وہی لے کر آیا تھا، آپ نے دیکھا کہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہیں، جسے آپ پر ایک خوف سا طاری ہو گیا، اور گھر جا کے گھر والوں سے کہا کہ مجھے کوئی کپڑا اڑا دو، مجھے کوئی کپڑا اڑا دو۔ چنانچہ انہوں نے آپ کے جسم پر ایک کپڑا ڈال دیا، اور اسی حالت میں یہ وحی نازل ہوئی۔ تو یہ دوسری وحی اور فطرت وحی کے بعد پہلی وحی ہے۔ اور مجھے اور اسے چھوڑ دے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا۔ اور یہ کلمہ وعید ہے، یہ ایکچولی واقعہ کچھ یوں تھا، کہتے ہیں کہ پہلی وحی کے بعد کچھ عرصہ وحی کا سلسلہ بند رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا سلسلہ بند رہنے کے زمانے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک روز میں راستے سے گزر رہا تھا کہ ایک میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، سر اٹھایا تو دیکھا وہی فرشتہ جو غار ہرا میں میرے پاس آئے تھے، آسمان میں زمین کے درمیان میں کرسی پہ بیٹھے ہیں، اور میں یہ دیکھ کے سخت دہشت زدہ ہوا۔ گھر پہنچ کے میں نے کہا مجھے کپڑا اڑا دے، چنانچہ گھر والوں نے مجھ پہ لحاظ پہ کمبر اڑا دیا۔ اسی وقت اللہ نے وحی نازل کی کہ میرے پیارے نبی، تم اوڑھ لپیٹ کے لیٹ کہاں گئے؟ تم پر تو ایک عظیم کام ڈال دیا گیا، اٹھو اور پورے عزم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور اللہ کے بے خبر بندوں کو خبردار کرو کہ تم اپنے ایک ایک عمل کے لیے اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہو۔ اور پھر ساتھ کہا گیا کہ اپنے کپڑے نجاست سے پاک رکھو، جسم اور لباس کی پاکیزگی، روح کی پاکیزگی جو ہے لازم و ملزوم ہے، اپنے آپ کو صاف رکھو، یعنی کہ حسی اور معنوی گندگی سے دور رہو، اور اپنے خیالات کی گندگی، جسم اور رہن سہن کی گندگی، ہر طرح کی گندگی سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ اور پھر آگے چل کے یہ ہے کہ
اے پیارے نبی، یہ کام جو تمہارے سپورٹ کیا جا رہا ہے بڑے جان جوکوں کا کام ہے، اس راہ میں بڑی مشکلات آئیں گی، اس پہ صبر بھی کریں۔ اور آیت نمبر 11 سے لے کے 26 تک جس پہ ہم تھے، ان آیات میں ولید بن مغیرہ کا نام لیے بغیر اس کے طرز عمل پر سخت مذمت کی گئی ہے۔ اس نے سب کفار مکہ کو جمع کیا، ان کے سامنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تجویز کیا کہ تمام عرب سے آنے والے حاجیوں کے سامنے ان کو جادوگر کہا جائے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اس کو مجھ پہ چھوڑ دو، ہم اس سے خود نپٹ لیں گے، اس کو پیدا کرنے والا میں ہوں، نہ کہ اس کی خود ساختہ معبود جن کی حمایت وہ تمہاری جس کی حمایت میں وہ تمہاری مخالفت کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے 12 بیٹے تھے جو ہر وقت اس کے پاس حاضر رہتے تھے۔ ان میں سے ایک خالد بن ولید بھی تھے جو سب سے زیادہ مشہور ہے۔ ولید بن مغیرہ کہتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ کہتا تھا اگر آخرت ہوئی تو اس میں جنت ہوئی تو مجھے ملے گی۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، ہماری آیت کا مخالف ہے، ہم کو ہماری آیات کا مخالف ہے، ہم اس کو سخت عذاب سے دوچار کریں گے۔ کیونکہ ولید بن مغیرہ کہتا تھا، لوگوں کو کہتا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنو۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ مال کی کثرت بھی آزمائش تھی، اور اولاد کی بھی، یعنی کہ یہ دیکھیں کہ آزمائش تھی، مال بھی اور اولاد بھی، اور اسے بہت سا مال دے رکھا تھا اور حاضر باش فرزند بھی۔ میں نے اسے بہت کچھ شادی دے رکھی تھی، پھر بھی اس کی چاہت ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ نہیں نہیں، وہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے، ان قریب میں اسے ایک سخت چڑھائی چڑھاؤں گا۔ اس نے غور کر کے تجویز کی، اسے ہلاکت ہو کیسی تجویز سوچی، اور پھر غارت ہو کس طرح اندازہ کیا اس نے، پھر دیکھا، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنایا اور پھر پیچھے ہٹ گیا اور غرور کیا اور کہنے لگا یہ تو صرف جادو ہے جو نقل کیا جاتا ہے، سوائے انسانی کلام کے کچھ بھی نہیں۔ میں ان قریب سے دوزخ میں ڈالوں گا، اور تجھے کیا خبر دوزخ کیا چیز ہے، نہ وہ باقی رکھتی ہے نہ چھوڑتی ہے، کھال کو جھلسا دیتی ہے، اور اس میں 19 فرشتے مقرر ہیں۔ یعنی کہ اتنی انٹینسٹی ہے آگ میں کہ کچھ نہیں چھوڑتی۔ اور کہتے جہنم پہ بطور دربان 19 فرشتے ہیں۔ ہم نے دوزخ کے دروغے صرف فرشتے رکھے ہیں، ہم نے ان کی تعداد صرف کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کی ہے تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں اور ایماندار ایمان میں بڑھ جائیں، اور اہل کتاب اور مسلمان شک نہ کرے جن کے دلوں میں بیماری ہے، اور وہ کافر کہیں گے کہ اس بیان سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ تو کل بنی آدم کے لیے سراسر پند و نصیحت ہے۔ ایکچولی یہ مشرقین جو تھے، جب جہنم کے دروغوں کا اللہ نے ذکر کیا تو ابو جہل نے جماعت قریش کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کیا تم میں سے ہر 10 آدمیوں کا گروپ ایک فرشتے کے لیے کافی نہیں ہوگا؟ اور بات کہتے ہیں کہ کلدو نامی ایک شخص تھا جسے اپنی طاقت پہ بڑا گھمنڈ تھا، اس نے کہا تم صرف 2 فرشتے سنبھالے نا، 17 فرشتوں کو تو میں اکیلے ہی کافی ہوں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی میں یعنی کہ رسلنگ میں کئی دفعہ چیلنج دیا، ہر مرتبہ شکست کھائی مگر ایمان نہیں لایا۔ اور کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ رکانہ بن ابد یزید کے ساتھ بھی اپنے کشتی لڑی تھی، لیکن وہ شکست کھا کے مسلمان ہو گئے تھے۔ مطلب یہ کہ یہ تعداد بھی ان کی استہزاء اور آزمائش کا سبب بن گئی۔ یہ جو کہتے تھے نا 19 فرشتے ہیں، ان کو تو میں ہی دیکھ لوں گا۔ آیت نمبر 32، سچ کہتا ہے قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ پیچھے ہٹے، اور صبح کی جب کہ وہ روشن ہو جائے گی، یقیناً جہنم بری چیزوں میں سے ایک ہے، بنی آدم کو ڈرانے والی، یعنی اسے جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے ہٹنا چاہے، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے۔ یہ بات ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی، گروی ہے، ہر بندے نے اپنا نفس اللہ کے ہاں گروی رکھا ہوا ہے، اور وہ اچھے اعمال کے ساتھ ہی اس کو اپنے نفس کو اللہ کے پاس سے آزاد کرا سکتا ہے۔ مگر دائیں ہاتھ والے کہ وہ بہشتوں میں بیٹھے ہوئے سوال کرتے ہوں گے گناہ گاروں سے، تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا؟ بہت امپورٹنٹ بات ہے، کون کس کی کنورسیشن چل رہی ہے؟ کہ بہشتوں میں بیٹھے ہوئے سوال کرتے، جنت والے جہنم والوں سے سوال کریں کہ تمہیں دوزخ میں کس چیز میں ڈالا۔ آیت نمبر 43، وہ جواب دیں گے، کیا جواب دیں گے؟ ہم نمازی نہ تھے، نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، ہم بحث کرنے والے انکاریوں کے ساتھ بحث و مباحثہ میں مشغول رہا کرتے تھے، اور روزے جزا کو جھٹلاتے تھے۔ یہ 4 کرائمز کرتے تھے۔ کیا؟ حقوق نماز حقوق اللہ میں سے بھی اور حقوق العباد میں سے بھی، کہ نہ مساکین کو کھانا کھلاتے تھے، نہ اللہ کے حق پورے کرتے تھے اور نہ حقوق العباد پورے کرتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی بس انہیں سفارش نفع نہ دے گی۔ انہیں کیا ہو گیا کہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، گویا کہ وہ بتکے ہوئے گدھے ہیں جو شیر سے بھاگے ہوں، بلکہ ان سے ہر
شخص چاہتا ہے کہ اسے کھلی ہوئی کتابیں دی جائیں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ قیامت سے بے خوف ہے۔ سچی بات تو یہ قرآن ایک نصیحت ہے، اب جو چاہے اسے یاد کر لے، اور وہ جب بھی یاد کریں گے جب اللہ تعالیٰ چاہے، اور اسی لائق ہے کہ اسے ڈریں، اور اس لائق بھی کہ وہ بخشے۔ سورہ قیامہ شروع ہوتی ہے، آخری جو تمام صورتیں ہیں آخرت پہ، قیامت پہ ان کا فوکس ہے، قیامت جو ہے آنے والی ہے۔ اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے لوگ کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ ان سے یہ پوچھتے تھے اچھا تیاری کر لی ہے؟ تو سورہ قیامہ کی پہلی آیت کے لفظ میں قیامہ اس کا نام قرار دیا گیا ہے، اور یہ صرف نام ہی نہیں ہے، اس سورت کا عنوان بھی ہے، کیونکہ اس میں صرف قیامت کا ذکر ہے، اور اس کا زمان نزول مکہ کے ابتدائی دور میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہو۔ اب یہاں کلام کا آغاز نہیں سے ہوا، اس کا مطلب ہے کہ کفار مکہ کسی بات کی نفی کر رہے تھے، اور وہ بات کیا تھی؟ وہ بات یہ تھی، وہ قیامت اور آخرت کی زندگی کا انکار کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کی قسم کھا کے فرمایا کہ قیامت ضرور آئے گی۔ اب قرآن میں آیت نمبر 2 میں انسان کی نفس کی 3 قسموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ نفس امارہ وہ نفس ہوتا ہے جو برائی پہ اکساتا ہے، نفس لوامہ جو برے کام یا بری نیت پہ ملامت کرتا ہے، اور اسی کو ضمیر بھی کہتے ہیں، اور تیسرا نفس مطمئنہ جو نیکی کرنے اور سیدھے راستے پہ چلنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ اور یہاں نفس لوامہ کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا یہ نفس جو اچھے اور برے میں فرق کرتا ہے اور برائی پہ ملامت کرتا ہے، اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ نیکی کا بھلا بدلہ ہو اور برائی کا بدلہ، لہٰذا یہ خود گواہی دیتا ہے کہ انسان کو اپنے اچھے یا برے اعمال کا بدلہ ملنا چاہیے، اور اس کے لیے یہ ناگزیر ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک اور دوسری زندگی ہو جو اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اگر آپ دیکھیں کہ انکار کرتے ہیں قیامت سے، اگر صورت میں ذرا تبدیلی ہو جائے تو کیا ہو جائے گا؟ بہرحال اللہ معاف کرے، یہی جو تمام چیزیں ہیں جو جو قیامت کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کن کہے گا تو وہ کن سے وہ ہو جائے گا۔ بہرحال یہ کہاں بہکتے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 3، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے ہم اس کی ہڈیاں جمع کریں گے ہی نہیں؟ ہاں کریں گے، ہم تو قادر ہیں، اس کی پور تک درست کر دیں گے، بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آگے آگے نافرمانیاں کرتا جائے۔ اب یہاں پور بنان کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ جو آپ کے فنگر پرنٹس ہوتے ہیں، تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر انسان کا ایک یونیک فنگر پرنٹ ہوتا ہے، آپ کا فنگر پرنٹ ہی آپ کے سگنیچر ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہزاروں سال سے انسان مرے ہوئے ہیں، ان کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہوں گی، مٹی میں مل گئی، دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ تو فرمایا گیا کہ بڑی بڑی ہڈیاں جمع تو کیا، ہم اس پہ بھی قدرت رکھتے ہیں کہ تمہاری انگلیوں کے جو فنگر پرنٹس ہے ان کو بھی ویسا کا ویسا بنا دے جیسے پہلے تھی۔ آیت نمبر 5، بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آگے آگے نافرمانیاں کرتا جائے، پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا؟ بس جس وقت کی نگاہ پتھرا جائے گی، چاند بے نور ہو جائیں گے، سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، اس دن انسان کہے گا آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ نہیں، کوئی پناہ گاہ نہیں، آج تو تیرے پروردگار کی طرف سے قرار گاہ ہے، آج انسان کو اس کے آگے بھیجے اور پیچھے چھوڑے ہوئے سے آگاہ کیا جائے گا، جو ہم پوری ڈیٹیل سے جو سورہ یاسین میں پڑھ چکے ہیں کہ کیا آگے بھیجا، یعنی کہ کیا نیک امال، اور پیچھے صدقہ جاریہ کے طور پہ کیا علم اور کیا کام پیچھے چھوڑایا، جس کو کہتے ہیں نا باقیات الصالحات، جس میں انسان کی نیک اولاد بھی آتی ہے۔ بلکہ انسان خود اپنے اوپر آپ دلیل پہ اگرچہ کتنے ہی بہانے پیش کرے۔ اے نبی، آپ قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، اس کا جمع کرنا اور آپ کی زبان سے پڑھنا ہماری ذمہ ہے، ہم جب اسے پڑھ لیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں، اور پھر اس کا واضح کر دینا ہماری ذمہ ہے۔ نہیں، تم جلدی سے ملنے والی دنیا کی محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو۔ ایکچولی حضرت جبرائیل علیہ السلام جو وحی لے کے آتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ذرا جلدی جلدی پڑھتے تھے تاکہ کوئی لفظ بھول نہ جائے، تو اللہ نے آپ کے فرشتے کے ساتھ اس طرح پڑھنے سے منع فرمایا۔ اس روز بہت سے چہرے تر و تازہ اور بارونق ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے، اور کتنے چہرے اس دن بد رونق اور اداس ہوں گے، سمجھتے ہوں گے ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا۔ نہیں، جب روح ہنسلی تک پہنچے گی اور کہا جائے گا کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، اور جانا اس نے، یہ وقت جدائی ہے، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی، آج تیرے پروردگار کی طرف چلنا ہے، اس نے نہ تو تصدیق کی ہے، نہ نماز ادا کی ہے، بلکہ جھٹلایا اور روگردانی کی، پھر اپنے گھر والوں کے پاس اتراتا ہوا گیا، افسوس ہے تجھ پہ، حسرت ہے تجھ پہ، وائے ہے، خرابی ہے تیرے لیے۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک گاڑے پانی کا قطرہ نہ تھا جو ٹپکایا گیا،
یہ کس نے ٹپکایا؟ پھر وہ لہو کا لوتھڑا ہو گیا، پھر اللہ نے اسے پیدا کیا، درست بنا دیا، پھر اسے جوڑے یعنی کہ نر و مادہ بنائے۔ کیا اللہ تعالیٰ اس امر پہ قادر نہیں تھا کہ مردے کو زندہ کرتے؟ یعنی کہ جو لوگ یہ چیز کہتے ہیں کہ ہڈیاں ہو جائیں گی، کیسے ہم زندہ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم پہلے اپنے وجود کی طرف تو دیکھو، تم کیا تھے؟ ایک ڈسچارج، ایک پانی کی بوند تھے۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک انسان کی شکل میں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بچے کو، اس کے سیلز کو ملٹی پلائی کرتے کرتے اس کو کیسے ایک بچہ اور پھر ایک انسان بنایا۔ اچھا جی، سورہ دہر آ جاتی ہے جس کو سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا موضوع جو ہے انسان کو دنیا میں اس کی حیثیت سے آگاہ کرنا اور یہ بتانا ہے کہ اگر وہ اپنی حیثیت کو ٹھیک ٹھیک سمجھ کے شکر کا رویہ اختیار کرے گا تو اس کو انجام کیا ہوگا، اور اگر کفر کی راہ پہ چلے گا تو کس انجام سے دوچار ہوگا۔ تو یہ قرآن نے یہاں پہ بڑا مضمون ہمارے ذہن میں ذہن نشین کرا دیا، اور اس صورت میں انسان کو یہ یاد دلایا گیا کہ ایک وقت تھا وہ کچھ بھی نہ تھا۔ جیسے ہم نے یہ سورہ دہر کو سورہ قیامہ کا بھی جو آخری اختتام اسی بات پہ کیا کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ نے ایسے طریقے سے اس کو وجود بخشا کہ اس کی ماں تک کو خبر نہ تھی، پھر اسے خبردار کیا گیا کہ تجھے دنیا میں اس لیے پیدا کیا ہے یہ تیرا امتحان لیا جائے، اور اس لیے تجھے کان دیے، آنکھیں دیے، اور یہ امتحان کی پرچی ہے، تجھے ہوش و حواس دیا، تمہیں شر اور خیر دونوں کے راستے کھول کھول کے بتا دیے، اور امتحان کے لیے وقت دیا جا رہا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کہ یہ میرا بندہ شکر گزار ہے، یہ کفران نعمت کرتا ہے۔ بعض اسکالرس نے اسے مکی بھی قرار دیا ہے، اور یہ ایکچولی مدینہ میں نازل ہوئی اور بعد نے اسے مکی بھی قرار دی، کیونکہ اس صورت میں انسان کی اس کی حقیقت اور مقصد زندگی سے آگاہ کیا گیا اور اس کے انجام کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اور انسان کو جب پیدا کیا تو اس کے اندر حص رکھ دی گئی، اور اس کے امتحان کے لیے مہلت یعنی کہ عمر دی گئی، اور اس کے ہاتھ میں امتحان کے پرچے دیے گئے، یعنی کہ اس کی قوتیں، اس کی صلاحیتیں، اس کے تعلقات، اس کی بلیسنگز، نعمتیں، یہ سب امتحان کے پرچے ہیں جو انسان کو دیے گئے، اور ان کے نتائج جو ہوں گے وہ آخری زندگی میں سامنے آئیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حل اتی علی الانسان، بے شک انسان پہ زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے کہ وہ کوئی چیز قابل ذکر نہ تھا۔ ہم نے انسان کو نطفہ مخلوط سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں، تو ہم نے اس کو سنتا اور دیکھتا بنایا اور اسے رستہ بھی دکھایا۔ اب ہاں وہ شکر گزار ہو خواہ نہ شکرا۔ ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں طوق اور دہتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ جو نیکوکار ہیں وہ ایسی شراب نوش جان کریں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ آیت نمبر 3، ہم نے اسے راہ دکھائی اور اب ہاں وہ شکر گزار بنے خواہ نہ شکرا، لیکن ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں طوق اور شعلوں والی آگ تیار کر رکھی ہے۔ بے شک نیک لوگ وہ جام پیئیں گے جس کی آمیزش کافور کی، جو چشمہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے بندے پیئیں گے، اس کی نہریں نکال لے جائیں گے، اور جدھر چاہیں گے جو نظر پوری اور جدھر چاہیں اور جو نظر پوری کرتے ہیں اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف پھیل جانے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں۔ اب یہ نیک مومن لوگوں کی خصوصیات آ رہی ہیں کہ وہ کیا کیا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت بھی یہ تھی کہ نماز اور اپنے غلاموں کا خیال رکھنا۔ تو اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین، یتیم اور قیدیوں کو۔ ہم تو تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تو تم سے بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکر گزاری، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری۔ بے شک ہم اپنے پروردگار سے اس دن کا خوف رکھتے ہیں جو اداسی اور سختی والا ہوگا، پس انہیں اللہ تعالیٰ نے اس دن کی برائی سے بچا لیا، انہیں تازگی اور خوشی پہنچائی، انہیں ان کے صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے۔ یہ وہاں تختوں پہ تکیے لگائے ہوئے بیٹھیں گے، نہ وہاں آفتاب کی گرمی دیکھیں گے نہ جاڑے کی سختی۔ ان جنتوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور ان کے میوے اور گچھے نیچے لٹکائے ہوئے ہوں گے۔ آپ امیجن کریں ایک جنت کا سین یا اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہوا ہے، یعنی کہ انسان ایک ریلیکسنگ ریکلائنرز پہ بیٹھا ہوگا، اور اس کی خواہش پہ اس کو ریموٹ کا بٹن بھی نہیں دبانا پڑے گا، اور جو چیز کہے گا اس کے سامنے حاضر خدمت ہو جائے گی۔ ان پر چاندی کے برتنوں اور جاموں کا دور کرایا جائے گا جو شیشے کے ہوں گے، شیشے بھی چاندی کے جن کو ساقی نے اندازے سے ناپ رکھا ہوگا۔ انہیں وہاں وہ جام پلائے جائیں گے جن کی آمیزش زنجبیل سے ہوگی، اور جنت کی ایک نہر ہے جس کا نام سلسبیل ہے۔ زنجبیل سونٹ یا خشک ادرک کو کہتے ہیں، یہ گرم ہوتی ہے اور اس کی آمیزش سے ایک خوشگوار تلخی پیدا ہوتی ہے، اور اربوں کی مرغوب غذا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کا حج عمرے کا اتکاف ہو تو آپ دیکھتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے قہوے جو ہے ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ ادرک کا قہوہ ہی ہوتا ہے۔ اور جنت میں ایک وہ شراب ہے جو ٹھنڈی ہوگی جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، اور ایک دوسری شراب ہوگی جس میں زنجبیل کی ملاوٹ ہوگی، یعنی کہ دو نہلیں سلسبیل اور زنجبیل۔
اور ان کے ارد گرد گھومتے پھرتے ہوں گے وہ کمسن بچے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، جب جب تو انہیں دیکھے تو سمجھے وہ بکھرے ہوئے سچے موتی ہیں۔ تو وہاں جہاں کہیں بھی نظر ڈالے گا سراسر نعمتیں اور عظیم شان سلطنت دے گا، ان کے جسموں پہ سبز باریک اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے، انہیں چاندی کے کنگن کا زیور پہنایا جائے گا۔ عموماً مردوں پہ تو حرام ہے سلک اور یہ سونا، لیکن جو یہاں دنیا میں بچا رہے گا اللہ تعالیٰ وہاں پہ یہ تمام چیزوں سے اس کو نوازے گا، اور انہیں ان کا رب پاک صاف شراب پلائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے تمہارے اعمال کا بدلہ اور تمہاری کوشش کی قدر کی گئی۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اعمال کے تین حصے ہیں، ایک ہماری گفتگو پرکھی جائے گی، دوسرا ہماری ذاتی زندگی کے ایکشنز، ہمارے معاملات دیکھے جائیں گے، پھر ہماری سوچ بھی دیکھی جائے گی، سوچیں، احساسات، خواہشات، ہمارے غم، گفتگو کے موضوعات، اعمال، حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ جج کرے گا۔ جیسے ہم نے اپنا نفس اللہ کے ہاں رہن رکھوا دیا ہے، اللہ جو ہے ان چیزوں کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، ہماری سوچیں، ہمارے خواہشات، احساسات، فکر، غم کیا تھے، کس طرح کے ہمارے اعمال تھے۔ بے شک ہم نے تجھ پہ بتدریج قرآن نازل کیا ہے، اللہ چاہتے تو فوراً نازل کر لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ایک پلاننگ کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ بس تو اپنے رب کے حکم پہ قائم رہے اور ان میں سے کسی گنہگار یا نہ شکرے کا کہنا نہ مانا، اور اپنے رب کے نام کا صبح شام ذکر کیا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ مراد یہاں پہ فجر کی نماز اور شام سے عصر کی نماز ہے، اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدے کر اور بہت رات تک اس کی تسبیح کیا کر۔ ابھی ساری نمازیں مراد لی جا رہی ہیں پانچوں۔ بے شک یہ لوگ جلدی ملنے والی دنیا کو چاہتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بڑے بھاری دن کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی کہ دنیا کے رنگ رنگلیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کو یہ پتہ ہے کہ رات کی عبادت کون نہیں کر سکتا؟ جس کو دنیا کی فکر ہوتی ہے۔ اور رات کو ہم آج کل کیا کرتے ہیں؟ ہم سب دیکھیں، چیک کیجئے گا آج ہی رات کو یا کل رات کا سین یاد کریں سب، جب تک آپ کے ہاتھوں سے موبائل نہیں گرتے ہمارے ہاتھ موبائل پہ لگے رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہیں اور رات کے وقت ان کے سامنے سجدے کر اور بہت رات تک اس کی تسبیح کیا کر۔ بے شک یہ لوگ جلدی ملنے والی دنیا کو چاہتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بڑے بھاری دن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نے انہیں پیدا کیا، ہم نے ان کے بندھن مضبوط کیا، ہم جب چاہیں ان کے عوض ان جیسے اوروں کو بدل لائیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بڑا آسان ہے کہ اگر کوئی نافرمان قوم ہے تو اس کو ہلاک کر کے اور قوم لے آئیں۔ یقیناً یہ یہ تو ایک نصیحت ہے، بس جو چاہے اپنے رب کی راہ لے لے، اور تم نہ چاہو گے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی چاہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ علم والا با حکمت ہے، جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مرسلات آتی ہے، مرسلات جو ہے اس سے مراد فرشتے ہیں یا انبیاء بھی سے مراد لیے گئے ہیں، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفن، اور عرفن سے مراد وحی الہی یا احکام شریعت ہیں۔ پھر زور سے جھونکا دینے والیوں کی قسم، پھر ابر کو ابھار کر پراگندہ کرنے والیوں کی قسم، پھر حق و باطل کو جدا جدا کر دینے والی اور وہی لانے والے فرشتوں کی قسم، جو الزام اتارنے یا آگاہ کر دینے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ صورت میں مکہ معظمہ میں نازل ہوئی، اس کا موضوع بھی گزشتہ صورتوں سے ملتا جلتا ہے۔ اس صورت میں آخرت کے برپا ہونے کا یقین دلایا گیا ہے، اور تو یہاں پہ فرشتوں کی قسمیں یہاں پہ بیان کی جا رہی ہیں، جو بادلوں کو منتشر کرتی ہیں یا آسمان پہ پھیلا دیتی ہیں، اور وہ فرشتے بھی مراد لیے ہیں جو ہواؤں کے عذاب کے ساتھ بھیجے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ ہر طرح کی چیز یہاں پہ مراد لی جاتی ہے، اور ان فرشتوں کی بھی قسم ہے جو حق و باطل کے درمیان میں فرق کرنے والے احکام لے کے اترتے ہیں، جو اللہ کا کلام پیغمبروں تک پہنچاتے ہیں یا رسول مراد ہیں۔ اور بہرحال انہی کے فرشتے ہیں، انہی کے یہاں جو مراد لی جا رہی ہے نا، یہ فرشتے وہی لے کر آتے ہیں تاکہ لوگوں پہ حجت قائم ہو جائے اور یہ عذر باقی نہ رہے کہ ہمارے پاس تو کوئی اللہ کا پیغام لے کر آیا ہی نہیں۔ اور یہ مومنوں کے لیے خوشخبری اور کافروں کے لیے ڈراوا ہے۔ آیت نمبر 7، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً ہونے والی ہے، بس جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، جب آسمان توڑ پھوڑ دیا جائے گا، جب پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اڑا دیے جائیں گے، اور جب رسولوں کو وقت مقررہ پہلایا جائے گا، کس دن کے لیے ان سب کو مؤخر کیا گیا؟ فیصلے کے دن کے لیے۔ اور تجھے کیا معلوم فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا، پھر ہم نے ان کے بعد پچھلوں کو لائے؟
اور ویل ایک جہنم کی وادی کا نام ہے، اور یہ آیت اس صورت میں بار بار دہرائی گئی ہے کہ اس لیے کہ ہر جھوٹے کو اس کی جھوٹی اس کی نوعیت فرق ہوتی ہے، اور عذاب کی نوعیتیں بھی فرق ہوں گی۔ آیت نمبر 18، ہم گنہگاروں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ویل افسوس ہے، کیا ہم نے تمہیں ذلیل پانی سے منع سے پیدا نہیں کیا؟ بار بار اللہ تعالیٰ کریں اس قطرے سے، ایک ڈراپ سے، ایک ڈسچارج کی چھین سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، پھر بھی تم متکبر ہوتے پھر رہے ہو۔ پھر اسے مضبوط اور محفوظ جگہ میں رکھا، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحم مادر میں اس کو یوٹرس ایسا ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ وہاں بچہ محفوظ رہتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بچہ پانی کے اندر ہوتا ہے، اور عام زندگی میں بچہ پانی میں جائے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، معجزہ ہے کہ وہ پانی میں، یوٹرس کے پانی میں، وہ سیک میں وہ بڑا محفوظ رہتا ہے۔ اور ایک مقررہ وقت تک پھر ہم نے اندازہ کیا، اور ہم کیا خوب اندازہ کرنے والے ہیں۔ اس دن تکذیب کرنے والوں کی خرابی ہے کہ ہم نے زمین کو سمیٹنے والا نہیں بنایا، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی، اور ہم نے اس میں بلند و بھاری پہاڑ بنا دی اور تمہیں سیراب کرنے والا میٹھا پانی پلایا۔ اس دن جھوٹ جوڑنے والوں کے لیے وائے اور افسوس ہے، اس دوزخ کی طرف جاؤ جسے تم جھٹلاتے رہتے ہو، چلو تین شاخوں والے سائے کی طرف، جو دراصل نہ سایہ دینے والا ہے نہ شعلے سے بچا سکتا ہے۔ یقیناً دوزخ چنگاریاں پھینکتی ہے جو مسل محل کے ہیں، یعنی کہ اتنی بڑی بڑی چنگاری ہوگی جیسے محل یا قلعہ، گویا کہ وہ زرد رسیاں ہیں۔ آج ان جھوٹ جاننے والوں کی درگت ہے، آج کا دن وہ دن ہے کہ یہ بول بھی نہ سکیں گے، نہ انہیں معذرت کی اجازت دی جائے گی۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے، یہ فیصلے کا دن، ہم نے تمہیں اور اگلوں کو سب کو جمع کر لیا، بس اگر تم مجھ سے کوئی چال چل سکتے ہو تو چل لو۔ وائے ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، بے شک پرہیزگار لوگ سایوں میں ہیں اور بہشت چشموں میں، ان میووں میں جن کی وہ خواہش کریں گے۔ اے جنتیوں، کھاؤ پیو مزے سے اپنے کیے ہوئے اعمال کے بدلے، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ آیت نمبر 45، اس دن سچا نہ جاننے والوں کے لیے ویل افسوس ہے، اے جھٹلانے والے تم دنیا میں تھوڑا سا کھا لو اور فائدہ اٹھا لو، بے شک تم گنہگار ہو۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے سخت ہلاکت ہے، جو ان سے جب کہا جاتا ہے کہ رکوع کر لو تو نہیں کرتے۔ اس دن جھٹلانے والوں کی تباہی ہے۔ اب اس قرآن کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اب آپ سب نے کہنا آمنا باللہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہم ایمان لے کر آتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارا 29واں سپارہ ختم ہوا۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔